ناول تم یوں ملے، رائٹر ایشا گل، ایج اسپیشل ناول ایپیسوڈ نمبر 5۔ ہاں وہ مل گئی ہے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب سگنلز ملنے کے سبب اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے گاڑی ایک سائڈ پر لگائی اور کال ریسیو کرتے ہوئے بتایا، کیا کہا تم نے؟ وہ مل گئی ہے؟ واقعی وہ مل گئی ہے؟ دوسری طرف شرجیل تھا جس کو میسج دیکھ کر پہلے تو یقین نہ آیا، پھر بے صبروں کی طرح کال ملانے لگا۔ تھینک گاڈ وہ مل گئی ہے، اب تم اسے ہاتھ سے جانے مت دینا، آج رات وہیں رکھنا۔ اور وہ آگے سب بتانے لگا، وہ ہاتھ سے جائے گی تو تب جب ہاتھ میں آئے گی۔ میں نے کہا کہ وہ مل گئی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ میری دسترس میں ہے۔ وہ شرجیل کی بات ٹوکتا بولا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ شرجیل نے ناسمجھی سے پوچھا، مطلب یہ ہے کہ تمہاری کزن اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ کیمپ میں موجود ہے اور وہ اس لڑکی کی دسترس سے اسے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ویسے بھی میں اتنے رسکی کام میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اگر کسی کو میرا پتہ چل گیا تو اچھا نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ میں اس کام سے ہاتھ اٹھا لوں۔ یمان کے پاس ہتھیار وہ دیکھ چکا تھا، اس نے اب کے صاف صاف جواب دیا کہ وہ زحل نامی معاملے کو مزید لے کے نہیں چل سکتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے تمہیں اتنا پیسہ مکھیاں مارنے یا سر کھجانے کو نہیں دیا تھا، اور وہ آخر کس کے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں؟ پتا کرو ابھی کے ابھی اور کسی طریقے سے اسے وہاں سے نکالو۔ وہ آج کسی صورت بھی گھر نہیں آنی چاہیے۔ شرجیل غصے سے بھڑک اٹھا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اندر صرف وہی دونوں ہیں یا کوئی اور بھی۔ وہ مجھے اکیلے پر بھاری پڑ گئے تو جانتے ہو کہ مصیبت میں صرف میں نہیں تم بھی پڑ سکتے ہو۔ تمہارے کہنے پر اس طوفانی موسم میں کیچڑ میں لت پت ہوتا کب سے جنگل میں مارا مارا پھر رہا تھا، مزید یہ خواری نہیں اٹھا سکتا، اس لیے واپس آ رہا ہوں، راستے میں ہوں میں۔ اس طوفانی موسم میں اگر میری گاڑی کھائی میں گر گئی تو اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ وہ اب مزید اس کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ شرجیل نے مٹھیاں بھینچی۔ دیکھو میری بات سنو شرجیل، تمہارا مقصد اسے سب کی نظروں میں مشکوک بنانا ہے تو یہ بھی اچھا ہے کہ وہ چاہے کسی کے ساتھ ہو۔ ایسے موسم میں ویسے بھی راستہ سیف نہیں ہوتا، مجھے نہیں لگتا وہ آج گھر لوٹے گی، اور اگر لوٹی تو ممکن ہے وہی شخص اسے گھر چھوڑے تو یہ بھی تمہارا فائدہ ہی ہوا۔ تم ان دونوں پر الزام لگا دینا۔ وہ اب اپنے اوپر سے شرجیل کا غصہ ختم کرنے کے لیے اسے نت نئے مشورے دے رہا تھا۔ وہ کون ہے، کہاں کا ہے، یہ بھی تو معلوم ہو مجھے۔ گو کہ شرجیل کا ارادہ تھا ابھی یہی سب کرنے کا، زحل کو ایک رات گھر سے غائب کروا کر اس پر الزام لگا دینے کا۔ کم روشنی اور دور ہونے کے سبب میں ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، اتنے شور میں کچھ سنائی بھی نہیں دیا کہ وہ دونوں آپس میں کیا بات کر رہے تھے۔ ہاں مگر اتنا سنا تھا کہ وہ اسے سر سر پکارتی باہر آئی تھی۔ زحل کی قدرے اونچی آواز وہ سن چکا تھا، باقی کی باتیں اس کے سماعتوں تک نہ پہنچ سکی، جبکہ اس کے منہ سے لفظ سر سن کر شرجیل تھٹکا۔ کیا کہا تم نے، سر؟ اسے لگا سننے میں شاید غلطی لگ گئی ہو۔ ہاں وہ اسے سر کہہ کر پکار رہی تھی، اس نے دوبارہ بتایا۔ اس کا حلیہ کیسا تھا مجھے بتاؤ، اس نے بے صبری سے پوچھا۔ میں نے کہا نا کہ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا۔ ہاں پر لڑکا کافی ہینڈسم، گورا چٹا اور دراز قد تھا، اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سوچ سوچ کر بتانے لگا۔ ایک منٹ رکو، کال کٹ مت کرنا، کال پر ہی رہنا۔ شرجیل نے جلدی سے یونیورسٹی کا آفیشیل پیج کھولا اور اس میں سے ٹیچر سٹاف کی گروپ تصویر نکال کر اسے سینڈ کی۔ غور سے دیکھو، کیا تم نے جسے دیکھا وہ انہی میں سے ایک ہے؟ شرجیل نے تصویر بھیج کر اسے پوچھا تو وہ بغور سب کو دیکھنے لگا۔ ہاں یہی ہے وہ، یہ بلیک شرٹ والا، بھلے میں نے دور سے دیکھا مگر میری نظریں اتنی تو پہچان رکھتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جس لڑکے کے ساتھ ہے اسے وہ جانتی ہو۔ اس نے غور کیا تو جھٹ پہچان لیا۔ What the hell؟ جبکہ شرجیل نے پورے زور سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ کیوں وہ خبیث کا بچہ، وہ اس وقت زحل کے ساتھ ہے، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ شرجیل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر ان تک پہنچ جائے اور یمان کے وجود کو آگ لگا دے۔ تم جانتے ہو اسے؟ کال چل رہی تھی تبھی اس نے پوچھا۔ جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں اسے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں اسے وہاں سے نکالنے کی، کیونکہ اب میں اسے نکالوں گا، وہ بھی اس گھٹیا شخص کی زندگی سے۔ یہ کہتے ہوئے شرجیل نے کال کٹ کر دی تھی۔ تو تم دونوں ایک ساتھ ہو، بہت خوب، جی تو چاہ رہا ہے کہ تم دونوں کو آگ لگا دوں مگر نہیں، تم دونوں کو آگ لگانے میں وہ مزہ کہاں جو تم دونوں کی زندگیوں میں آگ لگانے کا آئے گا۔ آگ تو اسے خود کو بھی بہت لگ رہی تھی یہ سن کر کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہیں، مگر پھر اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا شروع کیا۔ برداشت کر شرجیل، برداشت کر، ابھی ان دونوں کو ایک ساتھ برداشت کر، کیونکہ ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا اب تجھے تیرے مقصد میں 100% کامیاب کر کے چھوڑے گا۔ وہ خود کو سمجھانے لگا۔ تم ایک بار گھر لوٹ کر آؤ تو صحیح زحل، پھر دیکھنا تمہاری زندگی عذاب بنا کر اپنی زندگی کیسے خوبصورت بناتا ہوں۔ اسے برداشت کرنا تھا زحل کا یمان کے ساتھ ہونا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے بعد زحل کے ساتھ جو ہوگا وہ زحل سے برداشت نہیں ہوگا، قسمت کا فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یمان کو دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر زحل نے پوچھا۔ وضو کرنے۔ دماغ اس قدر الجھن اور پریشانی میں گھرا ہوا تھا کہ وقت پر غور ہی نہیں کیا۔ سوچا تم سو جاؤ تو میں یہاں ایک طرف جگہ بنا کر نماز پڑھ لوں، نماز کتنی لیٹ ہو گئی آج، یمان بولا، جبکہ زحل اس کی بات پر خود سے شرمندہ سی ہو گئی کہ یمان کو اپنی نماز کا کتنا خیال ہے، مگر وہ ہے کہ مشکل وقت میں بھی نماز بھولے بیٹھی ہے۔ کہاں وضو کریں گے، مجھے بھی کرنا ہے۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر جھرنے پر، یمان نے بتایا، مگر باہر تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ وہ بولی، میرے پاس چھاتا ہے، میں پکڑتا ہوں، تم وضو کر لینا، جب تم کر لو گی تو تم پکڑ لینا، یا اگر تم چاہو تو میں کسی برتن میں یہی پانی لے آتا ہوں، تم باہر شیڈ تلے ہو کر وضو کر لو۔
یمان نے آپشن اس کے سامنے رکھا۔ نہیں میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ ڈر تو اسے لگ رہا تھا مگر جب یمان اس کے ساتھ تھا تو اسے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آر یو شیور؟ ڈرو گی تو نہیں؟ یمان نے فائنل پوچھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ چلو آ جاؤ پھر۔ یمان نے چھاتا پکڑا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے ڈری سہمی سے جھرنے تک چلی آئی۔ جھرنے کا پانی بہت روانی سے بہہ رہا تھا اور برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ آ جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ جب یمان نے اسے آگے آنے کا کہا تو وہ چھاتے تلے بیٹھتی وضو کرنے لگی۔ برفیلے پانی سے وضو کرتے ہوئے اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ کپ کپاتے ہوئے اس نے وضو کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیادہ سردی لگ رہی ہے؟ یمان نے پوچھا۔ مجھے بہت سردی لگتی ہے۔ زحل نے اپنا مسئلہ بتایا جو اسے شروع سے ہی تھا۔ اسے باقیوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی سردی لگتی تھی۔ اس نے چادر کو مزید اچھے سے اپنے اطراف میں لپیٹ لیا۔ چاہو تو اندر چلی جاؤ، جلدی سے بھاگ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ یمان نے اسے بنا چھاتے کے بھاگ جانے کا کہا کیونکہ ٹینٹ سامنے ہی تھا۔ جھرنے سے ٹینٹ کا فاصلہ بہت کم تھا۔ نہیں، آپ چھاتا مجھے دیں اور وضو کر لیں، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ زحل اس کی آسانی چاہتی تھی۔ اوکے، یمان چاہتا تھا وہ دوبارہ جانے کا کہے گا تو بھی وہ انکار ہی کرے گی، تبھی اس نے دوبارہ نہ کہا اور بات مانتا چھاتا اسے تھما کر خود آرام سے وضو کرنے لگا، دھیرے اور پرسکون طریقے سے۔ آپ کو سردی نہیں لگتی؟ وہ اٹھا تو زحل نے پوچھا کیونکہ وہ یوں آرام و سکون سے وضو کر رہا تھا جیسے جھرنے سے نیم گرم پانی کی بہتات ہو رہی ہو۔ کیوں، میں کیا تمہیں انسان نہیں لگتا؟ وہ غیر سنجیدگی سے بولا۔ میرا مطلب تھا کہ اصل میں تمہیں زیادہ سردی لگتی ہے اس لیے تم حیران ہو رہی ہو، یمان اسے ٹوکتا بولا کیونکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اب چلو اندر ورنہ کہیں تمہاری کلفی نہ بن جائے۔ وہ شرارت سے بولا تو زحل اسے زیادہ سپیڈ دکھاتی اندر چلی آئی۔ ایک تو سردی لگ رہی تھی، دوسرا اپنے ڈر کو قابو میں رکھے بڑی مشکل سے وہ یہاں کھڑی تھی۔ یمان اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مسئلہ ایک ہی ہے، تم پہلے پڑھ لو، میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں۔ یمان نے اسے سامان میں سے مسئلہ نکال کر دیا تو اس نے بنا انکار کیے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے پہلے خود نماز شروع کر دی، جبکہ یمان اپنے بستر پر جا دراز ہوا اور زحل کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا تاکہ وہ بنا جھجک کے آرام و سکون سے نماز پڑھ لے۔ وہ اس کی طرف سے رخ پھیر گیا تھا مگر جب کافی دیر بعد زحل کی سسکیوں کی آواز گونجی تو وہ چونکا اور رخ پھیر کر دیکھا، یوں وہ نماز پڑھ چکی تھی اور اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، تو دیکھ رہا ہے کہ تیری بندی کس حال میں ہے اور کس قدر بے بس ہے، تو بن کہیں میری تکلیف جانتا ہے، تو میرے حال پر رحم فرما، مجھے اس مشکل گھڑی سے نکال۔ میں تیرے علاوہ کس سے فریاد کروں، کس سے پناہ مانگوں، کس سے مدد مانگوں؟ تیرے علاوہ اور ہے ہی کون جو ناممکن کو ممکن کر ڈالے، جو کن کہے اور وہ ہو جائے، جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے؟ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہر شے پہ غالب ہے۔ ہم زندگی کے ہر موڑ پر تیرے محتاج ہیں اور ہمیشہ ہمیں اپنا ہی محتاج بنائے رکھنا، کبھی کسی اور کا محتاج نہ کرنا، کبھی کسی اور کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا۔ میری امیدوں کو، میری آسوں کو بس اپنی ذات سے جوڑے رکھنا، کیونکہ تجھ سے لگائی امیدیں مجھے یقین ہے بھر آئیں گی، تو میری فریادوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ کوئی تیری بندی کے ساتھ ہو نہ ہو، تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، یہ میرا یقین ہے اور یہ حقیقت ہے۔ میں نے تجھ سے محفوظ پناہ گاہ مانگی اور تو نے اس مصیبت کے وقت میں میرے سر پر یمان کو وسیلہ بنا دیا، تو بے شک وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی۔ میں اس وقت اگر پناہ تلاش بھی لیتی تو پل پل خوف و تکلیف کاٹ رہی ہوتی، اگر کسی کے رحم و کرم پر ہوتی تو خود کو اتنا محفوظ تصور نہ کرتی، مگر سر یمان کو میری مدد کے لیے بھیج کر تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے یا رب۔ جس طرح تو نے مجھے اس خبیث کے چنگل سے رہائی دلوائی اور یہاں ایک محفوظ پناہ گاہ بخشی، ویسے ہی مجھے اس جنگل سے بھی رہائی دلوا کر مجھے میرے گھر کی محفوظ چار دیواری کے بیچ پہنچا دے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہاتھ اٹھائے روتی ہوئی بنا لبوں کو حرکت دیے بس دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی، اور یمان بنا سنے بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت دعا میں کیا مانگ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے وہ پہنچتی دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی، سر نماز پڑھ لی۔ یمان چونکہ رخ دوسری جانب کر چکا تھا، تبھی زحل نے مسئلے سے فارغ ہونے کی اطلاع دی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ یمان نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے رب کے آگے جھکنے اور اس کے آگے ہاتھ اٹھانے کے بعد دل کو کافی حد تک قرار آیا ہے، بے شک جو سکون رب کی بارگاہ میں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے۔ زحل حجاب کی صورت میں لیکے چادر کو تھوڑا ڈھیلا کرتی بولی، بے شک۔ یمان بھی مسکرا کر کہتا مسئلے پر کھڑا ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ زحل نے دیکھا کہ وہ کتنے دھیرے اور پرسکون طریقے سے اپنے رب سے ملاقات کر رہا تھا، جبکہ اس کا اپنا ملاقات کا وقت قدرے مختصر تھا۔ وہ اس مشکل وقت میں بھی رب کے آگے زیادہ وقت نہیں ٹھہری تھی، اور یمان تو کسی مصیبت میں تھا بھی نہیں، پھر بھی کتنے دھیمے پن سے نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا اور اس کی دعاؤں میں بس زحل کا نام تھا۔ وہ اپنے رب سے اس وقت بس یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح وہ یہاں سے نکل جائیں اور وہ زحل کو باحفاظت اس کے گھر پہنچا دے۔ سبتین، امایا کی پکار پر اس کے قدم تھمے۔ آپ یہاں، کوئی کام تھا آپ کو؟ امایا نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں بس یوں ہی۔ اس نے امایا کی بھیگی اور سوجی آنکھوں سے نظریں چرانا چاہیں۔ کوئی بات کرنی ہے آپ کو؟ امایا کو لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا، تبھی پوچھا۔ ہاں ایکچولی کہنا تھا۔ اس نے سوچا کہ کہہ ڈالے، صرف حوصلہ ہی تو دینا ہے، تسلی دینے میں کیا جاتا ہے۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ امایا متورم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ یہ نگاہیں سبتین کے لیے یہاں کھڑے رہنا مشکل بنا رہی تھی۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پل بھر کو ٹھہرا جبکہ امایا کی سماعتیں اس کی آواز پر ٹھہری ہوئی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم رو مت امایا، ہماری زحل جلد مل جائے گی. مختصر سے الفاظ تھے مگر امایا کو لگا جیسے ان مشکل اور تکلیف بھرے حالات میں کسی نے اس کے دل پر بہت بڑا مرہم رکھ دیا ہو. سبطین کا اس سے 2 حرف تسلی کے بولنا اس کے لیے گویا ہر تسلی سے بڑھ کر ہو گیا. میں کیسے نہیں رہوں سبطین، میری بہن صبح سے لاپتہ ہے اور ابھی تک اس کی کچھ خبر نہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دھاڑے مار مار کروں، بس نہیں چل رہا کہ کہیں سے بس میری بہن مل جائے اور میں اسے سینے سے لگا کر اپنی ہر تکلیف دور کر لوں. امایا ایک دم سے رو پڑی تھی. پاس کھڑا سبطین جو اسے 2 حرف تسلی کے ہی مشکل سے دے سکتا تھا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ کا سہارا کیسے دے. مجھے میری بہن ڈھونڈ کے لا دے سبطین، کہیں سے بھی لا دے، بس لا دے، میں ساری زندگی آپ کی ممنون رہوں گی. وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی جبکہ سبطین کا دل اس لمحے گویا مٹھی میں جکڑا گیا تھا. امایا. سبطین نے اسے پکارا مگر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتی رہی. سبطین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے چپ کروائے، کیا کہے ایسا کہ اس کی شدت سے بہتے آنسوؤں میں کمی آ جائے. امایا مت رو، اس نے زبان سے کہا مگر اس کے آنسو روانی سے بہتے رہے. کچھ سوچ کر بڑی ہمت کرتے ہوئے سبطین نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے شانے کی طرف بڑھایا. اسے واقعی ہمت کی ضرورت تھی کیونکہ آج تک اس نے جس لڑکی کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا آج اسے زبان سے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ اپنے لمس سے بھی روشناس کروانے جا رہا تھا. پل بھر کو اس کا ہاتھ خلا میں کشیف ہوا اور پھر اس نے دوبارہ اسے حرکت دیتے ہوئے امایا کے شانے پر دھیرے سے رکھ دیا. امایا یہ نرم اور انوکھا لمس پا کر چونکی اور پھر چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اپنے شانے پر ٹھہرے سبطین کے ہاتھ کو دیکھا تو مبہوت رہ گئی. آج پہلی بار تھا جب سبطین نے سوچتے سمجھتے ہوئے امایا کو چھوا تھا، وہ بھی اس قدر نرمی سے کہ امایا یقین نہ کر پائی کہ اس کے شانے پر ٹھہرا ہاتھ اور اس کے اندر تک رقص کرتا لمس سبطین کا ہی ہے. مت رو امایا، میرا یقین کرو، ہماری زحل ضرور واپس آئے گی. اس کے شانے کو سہلاتے ہوئے سبطین نے اسے ایک بار پھر سے تسلی دی جبکہ امایا ہکا بکا اسے دیکھے جا رہی تھی. یہ تیسری بار تھا جب سبطین نے اس کا نام لیا تھا، وہ بھی بے حد نرمی اور اپنے پن سے. پہلے 2 بار کی پکار میں تو وہ غور نہ کر سکی مگر اب تیسری پکار میں جب حواس اس کی جانب متوجہ ہوئے تو وہ ٹھہر گئی اور اپنی سماعتوں میں گونجتے اپنے ہی نام کو سنتی گئی جو سبطین نے اتنی اپنائیت اور فکر سے ادا کیا تھا. کتنی حسرت تھی اس کی کہ کبھی تو سبطین اس کا نام لے اسے محبت اور نرمی سے پکارے، اور آج جب پکار رہا تھا تو کن حالات میں جب وہ اس کے ایسے لہجے پہ کھل کر خوشی بھی نہیں منا سکتی تھی. اپنے لیے سبطین کا ایسا اپنائیت اور نرمی بھرا لہجہ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی. وہ آ جائے گی نا؟ اس نے بچوں کے سے انداز میں پوچھا. ہاں تم یقین رکھو، مجھ پر نہ صحیح اپنے اللہ پر تو ہے نا یقین. تمہاری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، وہ جہاں بھی ہوگی محفوظ ہوگی اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے بیچ ہوگی. سبطین نے اس کے شانے کو دبا کر ہاتھ پیچھے ہٹا لیا تو امایا کو لگا جیسے کوئی بہت بڑا شجر اس کے وجود سے الگ ہو گیا ہو. امایا کے لیے اس کا لمس کتنا بڑا سہارا تھا اس تکلیف کے وقت میں. موسم کی خرابی کے سبب قدرے تاخیر ہو رہی ہے ورنہ پولیس اپنا کام مزید تیزی سے کرتی. تم اگر اس کی کسی اور دوست کو جانتی ہو یا کوئی بھی ایسا شخص جس سے اس کا رابطہ ہو، اس کا آنا جانا ہو تو مجھے سب بتاؤ، میں خود پتہ کروں گا اس سے. سبطین نے بھی اس سے وہی سوال کیا جو پولیس نے کیا تھا. سوائے عرشی کے اس کا کہیں آنا جانا نہیں ہے، نہ ہی رابطہ ہے. اس نے بھی وہی جواب دیا جو پولیس کو دیا تھا. پھر بھی اگر کچھ بھی یاد پڑے تو مجھے ضرور بتانا، اور اب پلیز یوں پھوٹ پھوٹ کر رونا مت، خود کو اتنی تکلیف مت دو. تم تو بہت صبر والی لڑکی ہو، ایسے آزمائش کے وقت میں اپنے صبر کو امتحان میں مت ڈالو. میں اپنے روم میں ہوں، کچھ بھی یاد پڑے یا کچھ بھی کہنا ہو میرے پاس آ جانا. وہ چلا گیا مگر جاتے جاتے جو آخری جملہ ادا کر کے کیا اسے لگا اس کے ہر درد کا مداوا ہو گیا جو اسے سبطین کی طرف سے ملا. کچھ بھی کہنا ہو میرے پاس آ جانا. یہ محض چند الفاظ نہیں تھے بلکہ امایا کے نزدیک ان لفظوں میں سینکڑوں احساسات جڑے ہوئے تھے. رات کا 1 بج رہا تھا اور بارش جو پہلے ہلکی ہلکی تھی اب تیز ہو چکی تھی. بادلوں کی گرج اور پانی کا شور چاروں اطراف میں پھیلا ہوا تھا. ایسے میں وہ اپنے بستر میں دبکی بیٹھی تھی. نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی جبکہ یمان اپنے بستر پر نیم دراز آنکھوں پر بازو جمائے نہ جانے سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا. وہ گھر سے دور پہاڑوں کے بیچ اونچائی پر موجود جنگل میں درختوں کے بیچوں بیچ بنی جگہ پر ایک عارضی 4 دیواری میں پناہ لیے ہوئی تھی. یہ سوچ اسے اندر ہی اندر رلا رہی تھی. کچھ اپنے ساتھ ہوئے ہاتھ سے اور اس جگہ کا خوف بھی غالب تھا کہ وہ واقعی رو پڑی. لمحہ لمحہ اس کا دل یوں محسوس ہو رہا تھا جسے ابھی پھٹ جائے گا. دل میں درد اٹھ رہا تھا. وہ بنا آواز کے رو رہی تھی تاکہ یمان تک اس کی آواز نہ پہنچے مگر اس کی دبی دبی سسکیاں سن کر یمان چونکا اور آنکھوں سے بازو ہٹا کر اٹھ بیٹھا. وہ جاگ رہا تھا. نیند اگر زحل کی آنکھوں سے دور تھی تو آئی یمان کو بھی نہیں تھی. اس نے دیکھا کہ زحل کروٹ لیے چہرہ بلینکٹ میں چھپائے سسکیاں بھر بھر کے رو رہی تھی. وہ اسی وقت اٹھا اور 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا اس تک پہنچا. زحل اور زحل کو پکارا. یمان کی پکار پر زحل کے لب اسی وقت آپس میں پیوست ہوئے مگر اس نے چہرہ ابھی بھی باہر نہیں نکالا. کیا تم رو رہی ہو زحل؟ یمان نے تفکر سے پوچھا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا. شاید اس پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ سو رہی ہے. جبکہ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر یمان اس کے قریب بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹانے لگا. اپنے چہرے سے بلینکٹ سرکتا دیکھ کر زحل سمجھ گئی کہ وہ اسے دیکھے بنا یہاں سے نہیں جائے گا. اس نے جھٹ آنکھیں بند کر لی.
مگر اس کے بند آنکھوں کے باوجود بھی تازہ تازہ بھیگا اس کا چہرہ دیکھ کر یمان سمجھ گیا کہ یہ سسکیاں اس کا وہم نہیں تھیں، وہ واقعی رو رہی تھی۔ اس نے بھی دوبارہ زحل کو نہ پکارا اور نرمی سے اس کے آنسوؤں کو اپنے پوروں پہ چننے لگا۔ اس کا لمس پا کر زحل کا جی چاہا کہ وہ اور بھی شدت کے ساتھ روئے، مگر اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ پاس آیا تو خوف گویا دم دبا کر بھاگ گیا۔ اس کا جی چاہا وہ ایسے ہی اس کے پاس بیٹھا رہے اور اس کی انگلیاں ایسے ہی اس کے چہرے پر سرکتی رہیں اور یہ لمس سکون بن کر اس کے رگوں میں اترتا رہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا بھیگا چہرہ صاف کر رہا تھا، جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، پر اگر وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی تو یمان نے بھی اس پر ظاہر نہ کیا کہ وہ جانتا ہے۔ اس نے زحل کے آنسو پہنچے اور آہستگی سے اٹھ کر واپس اپنے بستر کی طرف جانے لگا جب زحل نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ان لمحات کی مدت طویل جاتی تھی، اس لیے اسے خبر ہی نہ ہوئی کب بے قابو ہوتا اس کا ہاتھ یمان کے ہاتھ کو تھام گیا۔ یمان رکا اور رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں کھول چکی تھی۔ مت جائیں، اس نے بس 2 لفظ کہے اور یمان خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے زحل کی ہراساں آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بہت جلد گھر لوٹ جاؤں گی، اس لیے بے فکر ہو کر سو رہا ہوں، اور میں نے کوشش بھی کی، مگر یہ جگہ، یہ غیر محفوظ 4 دیواری اور یہ دہلا دینے والا شور مجھے سونے نہیں دے رہا۔ اس نے روتے ہوئے نیند نہ آنے کی وجہ بتائی۔ ان حالات میں نیند آتی بھی کس کو؟ یمان نے اس کی سرخ انگارہ اور سوجی آنکھوں کو دیکھا جو خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے ان آنکھوں پر کس قدر طرز اور اس چہرے پر کس قدر پیار آیا تھا کہ وہی جانتا تھا۔ اٹھو، یمان نے اسے اٹھنے کا کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پاؤں کے درد کی وجہ سے اسے اٹھنے میں دقت ہوئی، مگر وہ اٹھ بیٹھی۔ یہاں آؤ، وہ نرم لہجے میں حکم جاری کر رہا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ زحل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، مگر جب یمان نے اپنا ایک بازو پھیلایا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اسے اپنے بازوؤں میں سمانے کا کہہ رہا ہے۔ زحل فوری طور پر کوئی رد عمل نہ دے پائی، نہ ہی اس کے کہے پر عمل کر پائی، جبکہ اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر یمان خود ہی آگے ہوا اور اس کے اطراف اپنے بازوؤں کا حصار قائم کر گیا۔ زحل کو یوں لگا جیسے وہ تپتی دھوپ سے ایک دم ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہو، یا پھر تیز برستی برکھا میں سے چھت میسر آ گئی ہو۔ یہ حصار اس کے لیے کیا کچھ نہیں تھا۔ اس نے پریشانی میں پہلے تو نہ محسوس کیا نہ غور کیا، مگر اب یمان کی شرٹ سے اٹھتی کلون کی خوشبو سے اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس ہوئی۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرتی اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ یہ شخص جادوگر تھا، اس کی قربت، اس کا لمس اسے ہر شے بھلا دیتا تھا۔ کیسا خوف، کیسی پریشانی، کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ یاد رہتا تھا تو بس اتنا کہ وہ بری طرح اس کے ذہن میں جکڑی جا رہی ہے۔ یہ جگہ اور یہ 4 دیواری کتنی ہی غیر محفوظ سہی، مگر میری باہوں کی پناہ تمہارے لیے ہرگز غیر محفوظ نہیں ہو سکتی۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر تمہاری حفاظت کروں گا۔ میرے ہوتے ہوئے خود کو غیر محفوظ سمجھنے اور کسی سے بھی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے خود پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں خود ہر تکلیف سے گزر جاؤں گا، مگر تم پر ذرا سے بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم بھی بھروسہ رکھو مجھ پر۔ وہ اس کے وجود کے اطراف اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کرتا مضبوط لہجے میں بولا، جبکہ زحل اس کے ہر لفظ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی تھی اور کر بھی رہی تھی۔ مجھے آپ پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے سر۔ اتنا بھروسہ ہے کہ میں گھر سے دور اس سنسان جگہ پر ایسے حال میں تنہا آپ کے ساتھ ہوں، مگر پھر بھی آپ کو اپنا محافظ مانتی ہوں۔ آپ میرا یہ مان اور بھروسہ توڑیے گا مت۔ وہ آخر میں گزارشانہ لہجے میں بولی۔ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، پھر چاہے حالات کیسے بھی ہوں، میں تمہارا مان اور بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس نے اپنے وعدے سے زحل کو اور بھی پرسکون کر دیا۔ اب تم سو رہے ہو، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ زحل سو جائے تاکہ اس کے جسم اور دماغ کو کچھ تو سکون ملے۔ آپ سو رہے تھے، شاید میں نے آپ کی نیند خراب کر دی، وہ نادم سی بولی۔ محافظ سویا نہیں کرتے میری جان۔ وہ زحل کے چہرے پر بکھرے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستا بولا تو زحل اس کے آخری 2 لفظوں پر شرم سے چہرہ جھکائے اس کے سینے میں پناہ لے گئی۔ یمان تو اس کی اس ادا پر نہال ہی ہو گیا تھا۔ میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا جو تم اتنا شرما رہی ہو، یمان نے اسے چھیڑا۔ آپ مجھے حیران کر رہے ہیں۔ وہ سر اٹھائے بنا بولی۔ وہ کیسے؟ یمان نے اس کی حیرت کی وجہ پوچھی۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ اس قدر، وہ آگے بول نہ پائی، کہ میں اس قدر رومانٹک ہو سکتا ہوں نا، ہے نا؟ یمان نے اس کی بات سمجھتے ہوئے اس کا ادھورا جملہ مکمل کیا، جبکہ وہ پھر سے حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ یہی پوچھنا چاہ رہی ہے۔ سچ کہوں تو میں خود بھی تب سے حیران ہوں، مگر بار بار اپنی حیرت کو یہ سوچ کر ختم کر دیتا ہوں کہ جس کی محبت اتنی حسین، اتنی معصوم اور ایسے قاتلانہ ہو، وہ خود کو رومانٹک ہونے سے بھلا کیسے روک پائے گا؟ یمان کی اس بات سے زحل کو اپنے کانوں کی لوئیں تک سرخ ہوتی محسوس ہوئی، مگر اسے خود پر ناز بھی ہوا کہ جسے وہ چاہتی ہے وہ بھی اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ تم پاس ہو تو جذبات کہیں چین نہیں لے رہی، نہ جانے کس روح میں بہتے جا رہی ہیں۔ یمان حیدر شاہ کسی کی محبت میں اس قدر بھی دیوانہ ہو جائے گا؟ خود یمان حیدر نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ سو رہے ہیں سر؟ اس کی باتوں پر بظاہر گھبراتی مگر اندر سے سرشار ہوتی ہے زحل نے سونے کی بات چھیڑ کر بات بدلنا چاہی۔ بات مت بدلو محترمہ، میرا بھی سونے کا کوئی موڈ نہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی، تو چلو باتیں کر کے وقت کاٹ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے میری میٹھی باتیں سنتے سنتے تمہیں نیند آ جائے۔ آخر میں وہ شرارت سے بولا۔ آپ کی باتیں میٹھی کم اور بے باک زیادہ ہوتی ہیں۔ زحل یہ بات بولنے سے خود کو روک نہ پائی۔ تو کیا تمہیں میری یہ بے باکیت پسند نہیں ہے تو بتاؤ، میں دوبارہ ایسے الفاظ اور ایسا لہجہ نہیں اپناؤں گا، یمان نے متانت سے پوچھا۔
بتاؤ زحل، خاموش مت رہا کرو، جو بات بھی دل میں ہو بول دیا کرو۔ وہ چپ ہو جاتی تھی، سوچ میں پڑ جاتی تھی، فوراً جواب نہیں دے پاتی تھی۔ تبھی اکثر یمان کو اس سے بار بار پوچھنا پڑتا تھا، مجھے آپ اور آپ کا ہر انداز پسند ہے سر۔ وہ نظریں جھکائے بولی تو یمان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ابھی میرے انداز تم نے دیکھے کب ہے مائی پرنسس؟ یمان اسے گہری نظروں سے دیکھتا بولا تو زحل کو اپنے ہاتھوں میں گویا پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے سونے کا بہانہ گھڑا کیونکہ یمان کی باتیں پھر گہرائی کی طرف آ رہی تھی۔ جھوٹی، صاف صاف بولو کہ میری باتوں سے جان چھڑوانا چاہتی ہو۔ یمان بھی اس کے بہانے خوب سمجھتا تھا، صرف آپ کی ایسی باتوں سے، آپ سے نہیں۔ اس کا دوسرا جملہ سن کر یمان دلکشی سے مسکرایا۔ مجھ سے جان اب تم چھڑوا بھی نہیں سکتی، نہ صرف تمہاری بلکہ میری جان بھی اب تم میں بستی ہے۔ وہ زحل کی ناک چھوتا بولا تو زحل جھیم پی۔ جب سے یہ لگا کہ تم کسی اور کی ہو تب سے ایک پل بھی اس دل کو قرار نہیں تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ تمہارا کسی اور کا ہونا مجھے اتنی تکلیف کیوں دے رہا ہے، مگر جب محبت کھل کر آشکار ہوئی تو خوشی کی بجائے تکلیف مزید بڑھ گئی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میری نہیں ہو سکتی، میری محبت لا حاصل ہی رہے گی۔ مگر جب عریشہ نے مجھے بتایا کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو اور تمہارا اپنے کزن سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے تو میں بتا نہیں سکتا زحل کہ ان لمحات میں کیسا محسوس کر رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا سب کو چلا چلا کر بتاؤں کہ تم صرف میری ہو۔ جب سے یہ معلوم ہوا کہ تم صرف میری ہو، پتہ ہے میں کتنے سکون میں آ گیا ہوں، دل سے جیسے کوئی پہاڑ جتنا بوجھ سرک گیا ہے، دل کو قرار آ گیا۔ زحل گزرے دنوں میں اس کے دل کے جو حالات رہے وہ زحل کو بتانے لگا، جبکہ وہ محبت کو لے کر جب بھی اور جو بھی بات کرتا تھا زحل کا دل چاہتا تھا وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ ابھی بھی وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے بنا ٹوکے لب بستہ سی سنتی رہی تھی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ تم صرف میری ہو تو بہت اچھا لگتا ہے سر، وہ مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ یہ سچ تو میں ساری عمر بول سکتا ہوں، وہ مسکراتی نگاہوں سے زحل کو دیکھتا بولا۔ میرے دل میں آپ کے لیے کس نوعیت کے جذبات ہیں، مجھ پر یہ شکار کرنے والی عرشی ہی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا مجھ سے رویہ شاید اس لیے ایسا ہے کہ شرجیل نے آپ سے وہ بات کہی، میں نے بھی سوچ لیا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ جھوٹ ہے، ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں، مگر موقع ہی نہیں ملا۔ جو آج ہوا وہ نہ ہوا ہوتا تو شاید یہ بات آج میں بہت پہلے بتا چکی ہوتی ہے۔ زحل بھی سب بتانے لگی۔ وہ شاید تمہیں پسند کرتا ہے تبھی ایسا کیا اس نے، یمان بولا، مگر مجھے اس کی ذات میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے میں اس کے رشتے سے انکار کر چکی ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ ہماری کبھی نہ سننے والے میرے بابا نے سب کے سامنے میری خوشی کی خاطر اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اس رشتے کے بہانے ہی صحیح، مگر مجھے کم از کم یہ تو معلوم ہوا کہ ہمارے بابا ہم سے پیار بہت کرتے ہیں، بس ظاہر نہیں کر پاتے، صرف دادی اور تائی امی کی وجہ سے۔ انہوں نے بابا کے ذہن میں شروع سے ہی بہت سی ایسی باتیں ڈال رکھی ہیں کہ بابا چاہ کر بھی ہماری طرف بڑھ نہیں پاتے۔ زحل کو اس بات کا دکھ بھی تھا اور دوسری بات کی خوشی بھی۔ وہ اب تم لوگوں کی خوشی کا خیال کرنے لگے ہیں تو دیکھنا آہستہ آہستہ تم سب کی طرف قدم بھی بڑھاتے جائیں گے۔ باپ بیٹی اور میاں بیوی کا قدرتی اور دلی طور پر ایسا رشتہ ہوتا ہے جسے کوئی چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا، کوئی کتنا بھی چاہے کسی کے دل سے کسی کے لیے بھی مکمل جذبات ختم نہیں کر سکتا۔ اور تمہارا کزن تمہارے انکار کے باوجود بھی دوسروں پر جھوٹا رشتہ ظاہر کرتا رہتا ہے، مجھے بھی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ یمان نے اسے امید دلائی اور پھر شرجیل کی بات چھیڑی۔ انکار تو میں نے ایک دن پہلے کیا تھا سر، جب رشتہ مانگا گیا، اس سے قبل وہ بنا کسی حتمی بات کے خود سے ہی دوسروں پر جھوٹا رشتہ ظاہر کرتا رہتا تھا۔ اسے شرجیل کی بات کرنا سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ وٹ؟ یمان ٹھٹکا۔ تم نے ایک دن پہلے اس کے رشتے سے انکار کیا؟ یمان نے پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ جی، اور میں بہت خوش ہوں کہ بابا نے میری مرضی اور خوشی کو اہمیت دی۔ اس نے پھر سے اپنے وہی الفاظ دہرائے۔ کیا سوچ رہے ہیں سر؟ اسے سوچ میں گھرا دیکھ کر زحل نے پوچھا۔ زحل، میں یہ بات کرنا تو نہیں چاہتا، مگر کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس سب کے پیچھے تمہارے کزن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یمان نے آخر اپنے دماغ میں کھٹکتی بات کہہ ڈالی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ زحل نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شاید اس لیے کہ تم نے اس کے رشتے کو ٹھکرایا اور پھر وہی تمہیں ڈراپ کرنے جا رہا تھا جب تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ یمان کو جو وجہ لگتی تھی وہ اس نے بتائی۔ زحل کچھ دیر تک تو کچھ بول نہیں سکی، مگر جب سوچوں سے نکلی تو لب واں کیے۔ نہیں، وہ بھلے کیسا بھی صحیح، مگر وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا سر۔ وہ بس غصے کا بہت تیز ہے اور غصے میں سب کو ایک کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، پھر چاہے سامنے تایا ابا ہوں یا دادی، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، مگر پھر جب غصہ اترتا ہے تو پہلے سا ہو جاتا ہے۔ آپ خود سوچے، اس نے تو ہمارے کلاس روم میں بند ہونے والی بات بھی کسی کو نہیں بتائی، نہ یہ بتایا کہ آپ نے مجھے ڈراپ کیا تھا۔ رہی بات دھمکیوں کی تو وہ اس کی عادت ہے جسے میں نے کبھی سنجیدہ نہیں لیا۔ کیسی دھمکیاں؟ یمان ٹھٹکا۔ یہی کہ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ، تم بہت پچھتاؤ گی، اور میرے پر کٹوانے کی دھمکی تو وہ جس دن نہ دے وہ دن نہیں گزرتا اس کا، زحل سرسری سے انداز میں بتا رہی تھی۔ اس نے تمہیں یہ دھمکی دی کہ تم اس کے رشتے سے انکار کر کے بہت پچھتاؤ گی؟ یہ ماں نے بس اس کے اسی جملے پر فوکس کیا۔ اس کی دھمکیاں محض دھمکیوں تک ہی محدود رہتی ہیں شرجیل، وہ بادل ہے جو صرف گرجتا ہے، برستا نہیں۔ خیر آپ چھوڑے نا سر، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں جس پر آپ اتنا غور کریں۔ زحل نے اس موضوع کو یہیں ترک کر دینا چاہا۔ یمان نے محض ہنکارا بھرا اور اس موضوع کو زحل کے سامنے تو ترک کر دیا، مگر اندر ہی اندر خود کو سوچنے سے نہیں روک پا رہا تھا۔ اس کا شک شرجیل کی طرف ہی جا رہا تھا، مگر اس نے یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کا شک غلط ہو اور زحل کا کہنا ٹھیک ہو۔ جو بھی ہے پتہ تو میں لگوا کے رہوں گا، یمان نے پختہ سے لہجے میں کہا۔
सप्तान अपने कमरे में बैठा हुआ था। दिल और दिमाग को सिर्फ जोहल ही नहीं अमाया की बेफिक्र लगी हुई थी। वो जानता था कि उसके सामने आंसू पहुंचने वाली अमाया उसके जाने के बाद फिर से अश्कों में भीग रही होगी। उसने अमाया को इतनी तकलीफ और बेबसी में ज़िंदगी में आज पहली बार देखा था। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुरा ली थी और वो आंखें सप्तान की आंखों से हट ही नहीं रही थी। जी कर रहा था नीचे जाए और जाकर उसे देखे, वो रो रही है, उसे तसल्ली दे, उसे चुप करवाए, मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुम्हारी बहन बहुत बुरे हाल में है जोहल, प्लीज़ लौट आओ, सप्तान ने पूरी शिद्दत से कहा। फिर एक आज़ुर्दगी भरी आह खारिज कर गया। रात के 2:30 बज रहे थे और बारिश हनूज जारी थी। बादल भी खामोश होने का नाम नहीं ले रहे थे और जोहल के लिए ये रात भी कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक एक पल गिन के काट रही थी कि कब बारिश रुके, कब मौसम बेहतर हो और कब उसके जाने का इंतजाम हो, या कम से कम सिग्नल से मिल जाए ताकि वो घर में इतला दे सके। बाबा क्या कर रहे होंगे, क्या वो भी मेरे लिए परेशान होंगे? जोहल बिस्तर पर लेटी छत को तकती सोच रही थी। आंसू आंखों से बहते, कानों की जानी बढ़ते बालों में जज्ब हो रहे थे। दादी और ताई तो बहुत खुश हो रही होंगी कि चलो जान छूटी, उसे ऐसा ही लग रहा था। मगर अम्मी और अमाया आपी, उनका तो रो रो कर बुरा हाल होगा। काश मैं उनको बता सकती कि मैं जहाँ हूँ वहाँ महफूज हूँ और जल्द उनके पास लौट आऊँगी। उसकी माँ और बहन परेशान हो रही होंगी कि सोचकर जोहल को और भी रोना आ गया था। जोहल, मना किया था ना तुम्हें कि अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी। यमान के समातों से उसके रोने की आवाज़ टकराई तो उसके जानिब रुख करता बोला, नहीं नहीं, मैं तो नहीं रो रही। वो जल्दी से आंसू साफ करती बोली, शायद तुम भूल रही हो कि लाइट जल रही है और मैं तुम्हें रोता ना सिर्फ सुन सकता हूँ बल्कि यूँ आंसू पहुँचता देख भी सकता हूँ, और मैं देख भी रहा हूँ। यमान होले से मुस्कुराया, फिर उठकर उसके पास चला आया। परेशान मत हो जोहल, जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हें जल्द यहाँ से ले जाऊँगा तो यकीन रखो कि वाकई ले जाऊँगा। बाहिफाजत तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। इस वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम काम यही है। बस तुम बस रो नहीं, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तकलीफ होती है। जोहल वो पुख्ता लहजे में बोलता, आखिर में तकलीफ से गोया हुआ। मैं नहीं रो रही, आप परेशान मत हो। जोहल उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र और तकलीफ देखकर जल्दी से खुद को नॉर्मल करती हुई बोली और उठ बैठी। बिल्कुल नहीं रोना। अब अगर मुझे आवाज़ आई तुम्हारे रोने की तो मैं बहुत डांटूंगा तुम्हें, वो मसनूई धमकियाँ इस लहजे में बोला जैसे यूनिवर्सिटी में डांटते हैं। जोहल हंसी, यूनिवर्सिटी में अब मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, डांटने वाले दिन गए माई प्रिंसेस, वो एक आंख दबाता बोला। तो क्या करेंगे? जोहल ने इश्तियाक से पूछा। जैसे तुम मुझे देखती हो ना नजरें बचाकर, वैसे मैं भी तुम्हें देखा करूंगा, छुप छुप कर और प्यार से बात करूंगा। यू नो, कैसा प्यार? वो मानी खेसी से बोला तो जोहल छींप गई। आप कितने चालाक है ना, मेरा छुप छुप कर देखना भी पकड़ गई। जोहल को लगता था कि वो नोटिस नहीं करता उसका चुपके से देखना, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा चालाक है। अब भी कैसे आकर मुझे बातों में लगा दिया ताकि मैं रोना धोना सब भूल जाऊं। जोहल सब समझती थी, और देखो तुम रोना धोना भूल भी गई हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें सुबह तक बातों में लगाए रखूं ताकि तुम्हारी ये रात कम से कम आंसुओं में तो ना गुजरे। तुम घर जाओ तो मेरे साथ गुजरे वक्त की ये आंसू नहीं बल्कि ये बातें तुम्हें याद आएं। यमान की बात भी ठीक थी। यहाँ से जाने के बाद तुम इन बातों को याद करके खुश हो, ना कि बुरे वक्त की इन आंसुओं को याद करके उदास। तुम जब मेरे साथ हो तब मैं नहीं चाहता जोहल कि हमारे बीच में ये आंसू आएं। उसके भीगे गालों पर हाथ फेरते हुए यमान ने कहा, नहीं रहूंगी मैं अब। वो जल्दी से बोली, गुड गर्ल। यमान ने उसके गाल पर चुटकी भरी। आप मुझे बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करते हैं सर? उसने बच्चों के से अंदाज में ही पूछा। क्योंकि तुम बच्ची ही हो ना, इसलिए। यमान ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा और वो चिढ़ भी गई। बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ, समझदार हूँ, वह रूठेपन से बोली। ओके बाबा, ना तुम बच्ची हो ना ही कम अकल हो, मगर तुम्हारे अंदाज जरूर बच्चों वाले हैं। यमान ने गोया सच बोला था मगर वो उस पर ही मुंह बना गई थी। हाँ तो फिर कर लेते उससे मोहब्बत जिसके अंदाज बड़ों वाले होते हैं। क्या जरूरत थी मुझसे दिल लगाने की? वो मुंह फुलाती बोली थी। दिल खुद ही लग गया, क्या करूं? वो बेचारगी से बोला, समझा लें दिल को, उसने मशवरा दिया। समझता ही तो नहीं है, हर वक्त एक ही रट लगा के रखता है कि मुझे बस जोहल चाहिए। वो शरीरपन से बोला तो जोहल छींप गई, सारी खपकी उसी लम्हे झाग की मानींद बह गई। तुम जब शर्माती हो तो दिल को समझाना और भी मुश्किल हो जाता है। बहुत हसीन लगती हो जब शर्मा कर नजरें झुका लेती हो। तुम्हारी झुकी घनी पलकों की झालर जब तुम्हारे गालों को साया बख्शती है तो जी चाहता है कि इस साये तले उम्र गुजार दूं। यमान उसके सर नीचे करने के सबब चेहरे पर आती लटों को कानों के पीछे उड़सता हुआ बोला तो जोहल ने धीरे से पलकें उठाकर उसे देखा। जोहल की आंखों में जुगनुओं की सी चमक थी और ये चमक उसकी आंखों को भी ताबानी पहुंचा रही थी। वो उसे देखता उसके लटों को अब के अपनी अंगुश्ते शहादत पर रोल करने लगा जब एक खौफनाक सी आवाज़ फिजा में गूंजी। जोहल जो शर्माती हुई उसे देख रही थी एकदम से लरस कर रह गई थी। ये कैसी आवाज़ है सर? जोहल ने सहमते हुए पूछा। शायद किसी जानवर की है, आवाज़ कदरे करीब से आई थी। क्या जानवर? जोहल का तो रंग पीला पड़ा था। यहाँ जानवर भी होते हैं क्या? खौफ के साथ अब हैरत भी गालिब थी। जाहिर है जंगल ही है, जंगल ही जंगल है, जानवर तो होंगे ही, मगर यहाँ जानवरों की तादाद और नस्ल ज़्यादा नहीं है। यमान ने नॉलेज दिया, मगर ये किस जानवर की आवाज़ है? मुझे तो भेड़िया लग रहा है कि यहाँ खूनख्वार जानवर भी होते हैं। उसने थूक निकलते हुए पूछा। नहीं, तुम रिलैक्स रहो। यमान ने झूठ बोला क्योंकि सच तो ये था कि यहाँ खतरनाक जानवर भी थे मगर वो ज़रा कम पाए जाते थे। सर फिर से आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आवाज़ फिर से आई तो वो बोली,
تم ڈرو نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ یمان اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں سر، آپ پلیز باہر مت جائیے گا، اگر اس نے آپ کو نقصان پہنچا دیا تو اور اگر باہر کوئی انسان ہوا تو؟ سہیل نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہا۔ ایسے طوفانی موسم میں کون انسان یہاں کا رخ کرے گا، اور جب تک یہ جانور یہاں سے جائے گا نہیں تب تک تم خوفزدہ ہی ہوتی رہو گی، اس لیے میں اسے بھگا کر آتا ہوں۔ تم باہر بالکل مت آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہیں بیٹھی رہنا۔ یمان پچھلی بار کی طرح اب بھی اسے اپنا ہاتھ چھڑواتا اپنی گن لیے باہر چلا آیا۔ جلدی میں وہ چھتری لے کر بھی نہیں لے گیا تھا، جبکہ سہیل ڈری سہمی سے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ نظریں اس کی باہر کی طرف ہی ٹکی ہوئی تھیں، وہ مسلسل دروازے کو دیکھے جا رہی تھی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ یمان بس جلدی سے واپس آ جائے۔ مگر 1 منٹ گزرا اور وہ تب بھی واپس نہ آیا تو سہیل کو تشویش لاحق ہوئی۔ سر واپس کیوں نہیں آ رہے؟ وہ پریشان حال باہر سے بولی۔ کوئی آواز بھی نہیں آ رہی۔ ہاں، جانور کی آواز آنا اب بند ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، مگر یمان کی طرف سے بھی خاموشی تھی۔ مگر پھر ایک دم سے اس کے کانوں کو چیرتی آواز گونجی جس نے سہیل کی روح دہلا کر رکھ دی تھی، اور وہ آواز تھی گولی کی۔ گولی؟ وہ کانپ اٹھی۔ کیا یہ گولی سر یمان نے چلائی یا پھر یہ گولی سر یمان پہ چلائی گئی تھی؟ یہ سوچ آئی تھی کہ سہیل ایک دم بستر سے اتری اور ننگے پاؤں باہر بھاگی۔ باہر آئی تو اس کی دنیا جیسے رک سی گئی۔ دل تھم سا گیا کیونکہ یمان باہر کہیں بھی نہیں تھا۔ سر، وہ چلائی، سر آپ کہاں ہیں؟ وہ رونے کو ہوئی۔ سر کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ پلیز واپس آ جائیں۔ وہ تکلیف سے پکار رہی تھی۔ کہیں سر کو کچھ ہو؟ یہ سوچ آئی تو وہ پورے الفاظ ادا بھی نہ کر پائی کہ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکا تھا۔ آنسو سیلاب بن کر آنکھوں سے جاری ہوئے تھے۔ سر خدا کے لیے واپس آ جائیں، کہاں ہیں آپ؟ کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں مجھے سر؟ وہ آنسوؤں کے دوران بولی، مگر یمان ابھی بھی نہ آیا تو سہیل کا دل اب کے رکنے لگا۔ اس کی سوچ اس پر شدید غالب آ گئی کہ اس کے سر کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ چلاتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے روتے ہوئے ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو یمان تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ سہیل، کیا ہوا تمہیں؟ وہ شاید اس کی پکار پر ہی دوڑا آ رہا تھا، جبکہ یمان کو دیکھ کر سہیل کو یوں لگا جیسے اس کے جسم سے نکلی روح واپس جسم میں لوٹ آئی ہو۔ وہ دھندلاتی بصارت لیے اٹھی اور باقی کا فاصلہ خود طے کرنے کو ننگے اور پھر زخمی پیر لیے یمان کی طرف بھاگی اور پھر اس کے سینے سے لگتی ہر فاصلہ ختم کر گئی۔ یمان اس کی یہ دیوانگی اور یہ حالت دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس کے سینے سے لگی سسکیاں بھر بھر کے رو رہی تھی۔ آپ آ گئے سر، مجھے لگا کہ آپ کو کچھ ہو۔ وہ تکلیف اور آنسوؤں کی زیادتی کے سبب جملہ بھی مکمل نہ کر پائے، جبکہ یمان کو اس کے اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کا سبب اب سمجھ میں آیا تھا۔ اسے لگا شاید وہ خوف سے رو رہی ہے، مگر وہ تو اس کی فکر میں رو رہی تھی۔ چپ کر جاؤ سہیل، میں آ گیا ہوں نا۔ دیکھو کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنی جان کے پاس ہوں، یمان نے اسے اپنی حصار میں باندھتے ہوئے کہا، مگر اس کا رونا بند نہ ہوا۔ چپ کر جاؤ نا، دیکھو ہم کتنا بھیگ چکے ہیں۔ اندر چلو پھر بات کرتے ہیں۔ یمان نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا تاکہ اسے لے کر اندر جا سکے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نہیں چھوڑوں گی آپ کو، جبکہ آپ ہر بار مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پتہ ہے کتنا ڈر گئی تھی میں، جان نکل گئی تھی میری۔ اب نہیں چھوڑوں گی، ہر بار خود کو چھڑوا کر چلے جاتے ہیں آپ۔ وہ ضدی پن سے بولی تو یمان مسکرایا۔ اب پکا پرامس، کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے وعدہ کیا۔ اب وعدہ توڑ دیں گے، آپ میری نہیں سنتے، آپ بہت برے ہیں، بہت ہی برے۔ اس کے سینے سے لگی اس کی فکر میں روتی وہ اسے ہی برا کہہ رہی تھی۔ اس پر یمان مسکراتا نہ تو اور کیا کرتا۔ میں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا، اور تم سے کیا تو ہر وعدہ آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ اس کے کان کے قریب بولا۔ مگر تمہیں ایسا کیوں لگا کہ مجھے کچھ ہو گیا؟ یمان نے پوچھا۔ وہ گولی کس نے چلائی؟ اس کے سینے سے سر اٹھاتے پوچھنے لگی۔ وہ تو میں نے چلائی تھی، یہاں 2 گیدڑ تھے، جھرنے کا پانی پینے کے غرض سے آئے تھے، میں نے پتھر اٹھا کر بھگایا تو آگے جا کر پھر رک گئے، تب میں نے ان کے پیچھے گیا اور گولی چلا کر انہیں یہاں سے دور بھگا دیا۔ تمہارے چلانے پر بھاگتا ہوا آیا، میں سمجھا شاید تمہیں کچھ ہو گیا، جان تو تم نے بھی میری نکال دی تھی۔ یمان کا حصار اس کے اطراف میں قائم تھا اور سہیل نے بھی اسے نہیں چھوڑا تھا۔ گیدڑ؟ یہاں گیدڑ تھے کیا؟ وہ سہم کر بولی۔ ڈرو نہیں، کیونکہ گیدڑ الٹا ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، وہ انسانی آبادی کو اوائڈ کرتے ہیں، ان کا ہونا خطرے کا باعث نہیں، بشرط یہ کہ انسان ان کے سامنے نہ ڈرے۔ مگر تم ان کی آوازوں سے ڈر رہی تھی، تبھی میں نے انہیں بھگا دیا۔ یمان نے اسے اس طرف سے تو بے فکر کرنا چاہا کہ ان کا ہونا کوئی اتنے خطرے کی بات نہیں۔ وہ اب واپس تو نہیں آئیں گے نا؟ سہیل کو یہی خدشہ تھا۔ نہیں، جس طرح میں نے انہیں ڈرا کر بھگایا وہ اب دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کریں گے، بلکہ کوئی اور ٹھکانہ تلاشیں گے۔ یمان نے اسے بے فکر کرنا چاہا اور وہ قدرے بے فکر ہوتی اس کے اطراف سے بازو ہٹا کر ہاتھ پہلو میں گرا گئی۔ یمان نے بھی اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ میں سمجھی کہ شاید بھیڑیا ہے، وہ تو انسانوں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ سہیل جھڑجھڑی لیتی بولی۔ بھیڑی اور گیدڑ کی آواز میں قدرے مماثلت ہے، اسی وجہ سے تمہیں ایسا لگا ہوگا، یمان نے بتایا۔ جو بھی تھا مجھے نہیں بتا، بس اب کہیں مت جائیے گا، ورنہ میں بھی آپ کو بتائے بنا یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ دھمکی بھرے لہجے میں بولی۔ خبردار جو تم نے ایسی کوئی بیوقوفی کی تو۔ وہ تو سہیل کی دھمکی کو سچ سمجھ کر اس پر غصہ کرنے لگا۔ کروں گی، چلی جاؤں گی، وہ پھر سے بولی۔ تمہیں مجھے تکلیف دینی ہے تو کسی اور طریقے سے دے لو سہیل، مگر خدا کے لیے بھول کر بھی یہ قدم مت اٹھانا۔ یمان تڑپ کر بولا، جبکہ سہیل اس سے زیادہ تڑپی تھی۔ جانے انجانے میں جو تکلیف آپ نے مجھے دی، اس کا کیا؟ آپ کو کچھ ہو گیا ہے یہ سوچ کر مجھے ایسا لگا جیسے مجھے بھی کچھ ہو جائے گا، میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی آپ کے بغیر، میں
کیسے جیتے سر، میں تو مر جاتی۔ وہ آنکھوں کے بھرے کٹورے لیے بولی، بالکل چپ، نہ مجھے کچھ ہوا ہے نہ تمہیں، میں کچھ ہونے دوں گا، دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ یمان نے اس کے بھیگے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ کروایا تھا، تو اسی لمحے یمان کو اپنی انگلی تلے ایک انگارہ جلتا محسوس ہوا۔ اس نے اس انگارے پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ زحل کے لب ہیں جو سردی میں بھی دہک رہے ہیں۔ آؤ اندر چلیں۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچے اور اس کے لبوں سے نظریں چراتے ہوئے کہا، مگر وہ اندر جانے کی بجائے پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی، اور اس بار اس کا اپنے وجود سے لپٹنا یمان کے جذبات بھڑکا گیا تھا۔ دوبارہ میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا سر، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ چپکی بول رہی تھی، جبکہ یمان کی دل کی حالت متغیر ہو رہی تھی۔ اس کے جسم کو چھوتا زحل کا جسم اسے اس بارش و ٹھنڈی فضا میں بھی تپش میں لپیٹ گیا تھا۔ زحل کے جسم سے گویا آگ اٹھ رہی تھی، اور یمان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم کوئی تنور ہو جس میں وہ جل رہا ہو، مگر یہ جلن اسے عجیب مسروریت میں کھینچتی لے جا رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائے اور زحل کی کمر پر پھیلاتے ہوئے دھیرے دھیرے اوپر کو لانے لگا اور اس کی گردن تک لا کر بازوؤں کو لاک کر گیا۔ زحل اس کے لمس کو محسوس کرتی اب کہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے یمان کے اطراف کی رفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے سر اٹھایا اور گرفت ڈھیلی پڑنے کے سبب دونوں کے بیچ تھوڑا سا فاصلہ آیا تو اب کے یمان نے زحل کو اوپر سے نیچے تک دیکھنا چاہا، مگر اس کے چہرے کا طواف کرتی نظریں گردن سے ہوتی نیچے سینے کی جانب گئیں تو اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معلوم ہوئی۔ اس کا جسم بھیگ چکا تھا، ہلکے گلابی رنگ کے کپڑے وجود سے چپک کر جسم کے رعنائیوں کو عیاں کر رہے تھے۔ چادر نہ ہونے کے سبب اس کے جسم کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ اس کے بھیگے بدن کو دیکھ کر یمان کو عجیب سی پیاس محسوس ہونے لگی، اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ وہ اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لے ہی نہ پایا کہ نظریں گردن سے نیچے تک ہی ٹک کر رہ گئی تھیں۔ کچھ اس کا بھیگا بدن اور پھر اس کا یمان کے اس حالت میں اتنے قریب آنا، اسے سینے سے لگانا، یہ سب یمان کے جذبات بھڑکا گیا تھا۔ سر، زحل اس کی بہکتی نظریں اپنے جسم کے مخصوص حصے پر جمی دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی تو جواب میں یمان کا ہاتھ اٹھا اور زحل کے لبوں پر جا ٹھہرا۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ تلے دو دہکتے انگارے آ گئے، مگر یہ جلن اسے سرور بخش گئی۔ جبکہ زحل ٹھٹکی کہ اس کی چادر کہاں گئی، وہ تو اندر سے چادر سمیتی نکلی تھی، پھر کہاں گئی؟ اس نے باقی انگلیوں کو ہٹاتے ہوئے صرف انگشت شہادت کو حرکت دی اور اس کے لبوں پر پھیرنے لگا، جبکہ یمان کو یوں بہکتا دیکھ کر زحل گویا بت بن گئی تھی۔ نہ کچھ بول پائی نہ اسے روک پائی، وہ اس کے بھیگے ہونٹوں پر انگلی پھیر رہا تھا، جبکہ زحل کے لب بے ساختہ بھینچے گئے۔ اس کا یہ لمس وہ بھی اپنے ہونٹوں پر زحل کو عجیب سا احساس میں گھیر گیا۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹانا بھی چاہتی تھی، مگر ایسا کرنے کو ہاتھ اٹھ بھی نہیں رہا تھا۔ سر آپ، اس نے مگر پھر بھی ہاتھ اٹھا لیا، مگر اس کے ہاتھ اور لفظوں کو یمان کی یوں چپ کروانے نے روک دیا۔ وہ اسے خمار بھری نظروں سے دیکھتا اپنی انگلی کو حرکت دیتا نیچے کی طرف لایا، ہونٹوں تلے ٹھوڑی پر لاتا مزید نیچے سرکاتا گردن پر ٹھہر گیا۔ عین اس مقام پر جہاں زحل کی بیوٹی بون تھی، اس کا انگلی سے سفر کرنے کا انداز زحل کی حالت غیر کرتا گیا۔ اس کی بیوٹی بون پر اب کے ساری انگلیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا گیا اور زحل کو اس کی انگلیوں پر اپنا آپ بے حال ہوتا محسوس ہوا۔ مگر اصل بلاسٹ تو تب ہوا جب یمان کی انگلیاں سرکتی ہوئی زحل کے سینے کے قریب پہنچی۔ زحل نے بے ساختہ اس کے ہاتھ کو تھاما۔ کیا کر رہی ہیں سر، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کے اس قدر بہک جانے پر اب زحل کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ کیا کر رہا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہا میری جان، وہ گمبھیر مگر دھیمے لہجے میں بولتا اپنا ہاتھ واپس اس کی گردن تک لایا اور پھر دوسرے ہاتھ سے بھی اس کی گردن کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ پھر انہی ہاتھوں کو شانوں پر لا کر اس کے شانوں کو ہولے سے دباتا، پورے بازوؤں پر اپنی انگلیوں کا میٹھا مدہوش سا لمس چھوڑتا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ گیا۔ سر پلیز چھوڑے نا، زحل نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا۔ جب خود کو چھڑوانا ہی ہوتا ہے تو میرے قریب ہی کیوں آتی ہو؟ کیوں بھڑکاتی ہو میرے جذبات کو؟ کیوں بہکاتی ہو اپنے لمس سے اس شخص کو جو پہلے ہی تمہارے لیے دیوانہ ہے؟ اس کے کان سے لب ٹوڑتا بولا تو زحل کا دل اچھل کر حلق پہ آیا۔ تم میرے قریب آ کر مجھ سے لپٹ کر وہ بھی اس حالت میں کیا سمجھتی ہو کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوگا؟ میری جان، مجھے اس وقت کیا کچھ محسوس ہو رہا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ جی چاہ رہا ہے تمہیں اپنے آپ میں سمو لوں۔ اس کے لب ابھی بھی اسے اپنے کانوں سے ٹکراتے محسوس ہو رہے تھے، ایک تو اس کا لہجہ، دوسرا اس کے الفاظ اور تیسرا اس کی قربت زحل کو بھی عجیب احساسات دو چار کر رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی شرٹ سے اٹھتی کلون کی مہک زحل کے سانسوں میں بآسانی اترنے لگی۔ یہ خوشبو زحل کے جذبات کو مزید اٹھا رہی تھی۔ وہ لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ اس بارش سے کہوں نہ کہ رک جائے، میرے جذبات کی دہکتی آگ کو بجھانے کے بجائے مزید نہ بھڑکائے، یہ نہ ہو کہ تمہارے سر سے کوئی جسارت سرزد ہو جائے۔ وہ مخموریت سے بولا تو زحل کے اندر بھی گویا آگ بھرنے لگی جو اس کے بدن کو مزید تپانے لگی۔ سر، وہ اس نے ہاتھوں کو چھڑوانے کی خاطر ہلکے سے مزاحمت کرنے لگی۔ جی سر کی جان، جبکہ وہ مدہوش سے چور لہجے میں بولا تو زحل کے جسم کا سارا خون گویا چہرے پر آ سمٹا۔ بادل زور و شور سے گرج رہے تھے اور ان کی گرج پر اسی وقت زحل پہلے کی طرح خود کو یمان کے پناہوں میں بھی نہ دے پائی۔ چھوڑے نہ، وہ منمنائی، صرف پکڑا ہی تو ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پیوست اس کی انگلیوں کو مزید جکڑتا بولا تو زحل کی لبوں سے سسکاری سے نکلی۔ اس کی یہ سسکاری یمان کے جذبات کو مزید بھڑکا گئی تھی۔ آپ جان لے لیں گے میری؟ اس سے اب اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ یمان کی ایسی نظریں اور ایسی قربت پر ادموئی ہو رہی تھی۔ غلط، جان لینے کے ارادے تو تمہارے ہیں جان من، وہ بھی میری۔ اس وقت میرے جذبات کا امتحان لے رہی ہو تم اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اگلے ہی پل اس امتحان میں فیل ہو جاؤں گا۔
مجھے فیل مت ہونے دینا کیونکہ میں تو بس تھوڑے نمبروں سے پاس ہونے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یمان کے اس بات کا کیا مطلب تھا زحل بخوبی سمجھ گئی تھی، یعنی وہ مکمل بہکنا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بس اسے کچھ دیر یوں ہی چھو کر محسوس کرتا رہے۔ کیا میں اپنی یہ خواہش پوری کر لوں سویٹی؟ اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتا بولا تو زحل موقع پاتے ہی اندر کو بھاگنے لگی، مگر یمان نے اس کی کلائی پکڑ کر فوراً اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ سیدھا اس کے وجود سے آ ٹکرائی۔ زحل کو اپنے انگ انگ سے شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے، دل کی حالت بے حال ہونے لگی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، لے چلوں گا تمہیں اندر بھی، وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تو زحل نظریں جھکا کر لب کاٹنے لگی، جبکہ اس کی اس حرکت سے یمان کی اب ساری توجہ اس کے لبوں کی جانب ہوئی تھی۔ بارش کے سبب اس کے لب یوں بھیگ رہے تھے گویا کوئی جام بہتا ہوا اس کے لبوں کو ترابت میں گھولتا جا رہا ہو۔ یمان کو یوں لگا جیسے اس تیز بارش کے باوجود بھی اس کے اپنے لب خشک سالی کا شکار ہوں۔ ایسی تشنگی وجود میں اتری کہ لبوں میں کانٹے بری طرح چبھنے لگے۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ اٹھایا اور زحل کی ٹھوڑی تلے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ زحل کی نظریں اس کے چہرے پر پڑی تو اسے اپنے ہونٹوں کی جانب تشنا پا کر اس کا دل اتھل پتھل ہوا۔ صرف اتھل پتھل نہیں بلکہ سینہ پھاڑ کر باہر آنے کو ہوا جب اس نے دیکھا کہ یمان دھیرے دھیرے اپنا چہرہ اس کے قریب لا رہا ہے۔ یمان خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، وہ تو بس بے قابو ہوتا اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے اور زحل کے لبوں کے بیچ انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ زحل کو لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی، اس کی سانسیں اٹکنے لگیں اور دھڑکنیں جو پہلے شور مچا رہی تھیں ادھم مچا رہی تھیں وہ اب تھمنے لگیں۔ اس نے اٹکتی سانسوں کو بحال کرنے کے لیے لمبی لمبی سانسیں بھرنا شروع کر دیں، جبکہ اس کا یوں سانس لینا اور سانسوں کا یہ شور یمان کو مزید مدہوش کرنے لگا۔ اس نے زحل کی کلائیوں کو اپنی جکڑ میں لیا اور پھر بازوؤں پر ایک پہ نیچے سے ہاتھ پھیرتا اوپر کو آیا، چند لمحے شانوں پر ٹھہرا اور پھر ایک ہاتھ اس کی گردن میں چکڑتا دوسرا اس کی کمر میں ڈالے اسے جھٹکا دے کر خود سے مزید جوڑ گیا۔ سر، زحل کے لبوں سے بے ساختہ مزاحمت بھرا لفظ نکلا، جبکہ وہ ہر آواز سے بے بہرا بس اس کے ناک سے ناک جوڑتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں بھرنے لگا۔ یہاں آ کر زحل سے بھی اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا، وہ آنکھیں موندے یمان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ یمان کے اندر اس کے لمس سے مزید نشہ توڑ گیا۔ اس نے اسی لمحے زحل کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھنے چاہے، مگر ایک آواز اس کے سماعتوں میں گونجی، اپنی جان کے ساتھ یہ شاہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، تم میری پناہوں میں رہو گی مگر باحفاظت، یمان حیدر شاہ تمہارا اعتبار کبھی نہیں توڑے گا۔ وہ اس پر اعتبار کرتی تھی، اس پر مان تھا، اس سے پھر وہ اس کا اعتبار اور مان کیسے توڑ سکتا تھا؟ وہ اس کو دیے اپنے لفظوں سے کیسے پھر سکتا تھا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ اتنا کیسے بہک سکتا تھا؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ جب اسے یہ احساس ہوا تو اس نے اپنے لبوں کو پیچھے ہٹانا چاہا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے وہی لب اس نے زحل کے ماتھے پر رکھ دیے۔ زحل کا دل ایک بار تو ہل کر رہ گیا اس کے ہونٹوں کے لمس پر، پھر دل میں ہلچل سی مچی، اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہونٹوں کے بجائے اپنے ماتھے پر پا کر پہلے تو وہ چونکی اور پھر بے ساختہ وجود میں اترتا سکون پا کر دل ہی دل میں مسکرا گئی۔ وہ بہک رہا تھا مگر وہ بہکا نہیں، بر وقت خود کو روک گیا، جبکہ اس کا ایسا کرنا اس کو زحل کی نظروں میں مزید معتبر کر گیا۔ آئی ایم سوری میری جان، یمان نے اسے الگ ہوتے ہوئے کہا تو وہ بنا کچھ کہے اندر کی طرف بھاگے تھے۔ یمان شرمسار سا وہیں کھڑا رہا، مگر پھر جب اس کی نظر زحل کے زخمی گیلے پاؤں پر پڑی تو وہ بھی اسے لمحے اس کے پیچھے بھاگا، مگر آگے چل کر اس کی نظر زحل کی چادر پر پڑی۔ وہ جھکا اور اس کی چادر اٹھائی جو کیچڑ سے بھر چکی تھی۔ جب وہ بھاگ کر اس کی طرف بڑھی تبھی اس کے شانوں کی طرف جھولتی یہ چادر گر پڑی تھی اور وہ ہر شے کی ہوش بھلائے بس اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ یمان نے چادر کو جھڑنے کے پاس رکھا اور پھر اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ رخ پھیرے کھڑی تھی، شاید ناراض تھی یا پھر غیر آرام تھی۔ زحل، وہ اس کی طرف بڑھا، اسے پکارا مگر وہ ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے پوچھا تو وہ بس ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی رہی۔ مجھے نہیں پتا مجھے اچانک سے کیا ہو گیا، میں کیسے اتنا بہک گیا، جو بھی جسارتیں مجھ سے سرزد ہوئیں پلیز ان کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، بہت دکھ پہنچا ہوگا میرے ایسا کرنے سے، آخر کو تمہارے اعتبار کو ٹھیس جو پہنچا گیا، مگر میرا یقین کرو زحل، میں تمہارے ساتھ مرتے دم تک ایسا کچھ غلط نہیں کر سکتا جس سے تم مجھ سے اور میں اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ وہ اس کے بالکل عقب میں آ کھڑا ہوا، آ ٹھہرا۔ میں بس تمہیں چھو کر ان لمحات کی خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر کب اس سے آگے بڑھتا چلا گیا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں تم سے اور خود سے بہت شرمندہ ہوں زحل، وہ واقعی شرمندگی بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ تم مجھے میرے کیے کی سزا دے لو مگر کچھ تو بولو زحل، یوں چپ تو مت رہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود ہی خود کو سزا دے دیتا ہوں، تمہیں زبردستی بارش میں کھڑا کر کے اپنی حرکتوں سے تکلیف پہنچائی ہے نا، تو ایسا کرتا ہوں واپس چلا جاتا ہوں، صبح تک وہیں اسی جگہ پر سزا کے طور پر کھڑا رہوں گا۔ وہ واقعی سنجیدہ تھا اور جانے بھی لگا جب زحل نے مڑ کر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ کیوں خود کو سزا دینے جا رہے ہیں؟ وہ انہیں روکتی ہوئی بولی۔ یمان نے دیکھا کہ زحل اس کا گلو پوش شانوں پر ڈال کر خود کو آگے سے ڈھانپے ہوئے، حالانکہ وہ قدرے چھوٹا تھا مگر زحل کو آگے سے ڈھانپنے میں کامیاب رہا تھا۔ کیونکہ میں سزا کا حقدار ہوں، معاف بھی تو نہیں کر رہی تو مجھے، اور پاگل پن یہ نہیں کہ بلکہ وہ ہے جو میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ وہ گلو پوش سے نظریں ہٹاتا بولا۔ اچھا ہی تھا، زحل نے تھوڑا بہت ہی صحیح مگر خود کو کور کر لیا تھا، ورنہ یمان کے لیے اپنی نظریں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بھی کہتا چلا گیا، مگر سچ کہوں تو میں نے غلط نہیں کہا، جھوٹ نہیں کہا، سب سچ کہا، مگر جو کر رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔
اور اس پر میں پشیمان بھی بہت ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ میری وجہ سے تمہارا پاؤں بھی مزید تکلیف میں آ گیا۔ میں خود کو ملامت نہ کروں تو اور کیا کروں؟ وہ ندامت بھری نگاہیں لیے بولا۔ زحل نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو تب سے لے کر اب جا کر کہیں اسے تکلیف کا احساس ہوا، ورنہ وہ تو پہلے یمان کی فکر اور پھر اس کی قربت میں سارے درد بھلائے کھڑی تھی، مگر اب یاد پڑا تو تکلیف کا احساس بھی غالب ہو گیا۔ مجھے تمہارا پاؤں دکھاؤ، میں اس کی ڈریسنگ کروں، پھر چلا جاؤں گا، اور تب تک نہیں لوٹوں گا جب تک تمہارا غصہ نہیں اتر جاتا۔ اس کا دھیان زحل کے پاؤں پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں اپنا پاؤں خود بہتر کر لوں گی، وہ جلدی سے بولی تو اب کے یمان کو پکا یقین ہو گیا کہ وہ اس سے خفا ہے۔ میں کر دیتا ہوں نا زحل، وہ بولا، کہیں وہ خود مرہم لگاتے ہوئے زخم مزید خراب نہ کر لے۔ میں کر لوں گی، مجھے آتا ہے مرہم لگانا، چھوٹی بچی نہیں ہوں میں۔ وہ پھر سے بولی، ٹھیک ہے۔ یمان نے اب کے جانا چاہا۔ آپ کہیں نہیں جا رہے، وہ بولی۔ جانے دو، تم نہیں دے رہی تو میں خود ہی خود کو سزا دے لیتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب آپ دوبارہ مجھ سے ہاتھ نہیں چھڑوائیں گے، دوبارہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور اگر اب آپ نے اپنا وعدہ توڑا تو میں بھی چلی جاؤں گی۔ زحل نے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ تو پھر مجھے معاف کر دو، اب ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ وہ مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا۔ میں آپ سے خفا نہیں ہوں سر، زحل نے اس کی معافی کے جواب میں یہ کہا کہ وہ خفا ہے ہی نہیں تو معافی کس بات کی؟ تو مجھ سے واقعی خفا نہیں ہوں؟ اسے یقین نہ آیا کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ پکا اس سے خفا ہے۔ نہیں ہوں، اس نے اب کے مختصر کہا۔ تو پھر میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ اس نے اہم نکتہ اٹھایا۔ وہ تو میں بس یوں ہی۔ وہ اب کیا جواب دیتی کہ وہ بھاگ کر اندر اسی لیے آئے تھے کہ اپنے جذبات کو سنبھال سکے جو یمان کے ہونٹوں کے لمس سے آپس میں گڑمڑ ہو رہے تھے۔ جھوٹ مت بولو، میں جانتا ہوں کہ تم ظاہر نہیں کرنا چاہتی، مگر تم مجھ سے خفا ضرور ہو۔ یمان اس کے اس بیتو کے جواب کو سچ کیسے مان لیتا؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر یہ سچ ہی ہے کہ میں نہیں ہوں آپ سے خفا۔ وہ کیسے یقین دلاتی؟ اپنے لفظوں سے پھر گیا۔ تمہارے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی، اس پر بھی تم مجھ سے خفا نہیں ہو کیا؟ وہ حیران ہوا۔ آپ نے میرے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچائی، نہ ہی اپنی لفظوں سے پھرے ہیں۔ آپ ابھی بھی میری حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ کا حصار ابھی بھی میرے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ آپ بہک رہے تھے، مگر جس طرح آپ نے خود کو سنبھالا یہ سوچ کر کہ آپ میرا اعتبار کھو بیٹھیں گے اور اپنی نظروں میں گر جائیں گے، اس کے بعد تو میں چاہ کر بھی آپ سے ناراضگی کا اظہار ہی نہیں کر سکتی۔ وہ انسان تو معتبر ہے ہی جو خود کو بہکنے نہیں دیتا، مگر جو بہکا ہو مگر اپنی خواہشات نفس کو بری طرح کو چلتا واپس پلٹ آئے، وہ انسان زیادہ معتبر ہو جاتا ہے دوسروں کی نظر میں۔ آپ نے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر مجھے یہ بتلا دیا سر کہ آپ میرے لیے نفس کی ہر خواہش کو مات دے سکتے ہیں۔ جو شخص میرے ساتھ نہ غلط ہونے دے سکتا ہے، نہ ہی خود غلط کرنے میں حق میں ہے، اس شخص سے میں خفا ہو کر کروں بھی تو کیا؟ آپ نے میرا اعتبار نہیں توڑا، وہ ابھی بھی قائم ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ قائم ہی رہے۔ آپ اسے قائم رکھنے کی کوشش کریں گے نا؟ زحل کے پوچھنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اب دوبارہ تو ایسا نہیں کرے گا نا؟ پوری جان لگا دوں گا، مگر اس اعتبار پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ اس سے خفا نہیں ہے۔ زحل کی نظروں اور دل میں اس کا مقام و اعتبار ابھی بھی ویسے ہی قائم ہے۔ یہ جان کر یمان کے دل سے من و بوجھ سرک گیا۔ اس نے بے ساختہ سکون کی سانس بھری۔ پر میں پھر بھی تم سے شرمندہ ہوں، وہ نظریں چراتا بولا۔ چاہے زحل خفا نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ خود سے شرمندہ تو تھا۔ خود سے کیسے معافی مانگتا؟ بھول جائیں اس بات کو، بس یہ بات یاد رکھیں کہ دوبارہ آپ زحل کا اعتبار اور مان ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ میں یہاں آپ کے رحم و کرم پر ہوں، میری حفاظت آپ کی ذمہ داری، آپ اس ذمہ داری کے ساتھ غداری مت کیجیے گا۔ وہ اس کی شرمندگی ختم کرنے کو اس کے ہاتھ تھامتی بولی، تم اب میری طرف سے ایسا کچھ نہیں دیکھو گی، آئی پرومس۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری نظروں میں اپنا مقام نہ کھوں۔ یمان اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا انہیں سینے سے لگاتا بولا، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہوں گی کہ مجھے آپ پر، آپ کے لفظوں پر اور آپ کے وعدوں پر پورا اعتبار ہے۔ زحل ایک ایک لفظ کو یقین میں لپیٹتی بولی، تھینک یو زحل۔ یمان کو سمجھ نہ آئی اس سے زیادہ کیا کہے۔ میری بینڈیج چینج کریں اور مجھے بھی شکریہ کا موقع دیں۔ زحل نے اس کی توجہ اب خود ہی اپنے پاؤں کی جانب دلانی چاہی۔ اوہ، یہاں بیٹھو۔ یمان نے فوراً سے وہاں کرسی پر بٹھایا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ ویسے کسی نے تو کہا تھا کہ وہ خود یہ کام کر سکتی ہیں۔ یمان نے اسے اس کے الفاظ یاد دلانا چاہے، جب میں کسی سے خفا نہیں ہوں تو خود پر یہ تکلیف کیوں اٹھاؤں؟ ویسے بھی آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے اس کا یہ حال۔ آپ مت جاتے، مت ہوتے نظروں سے اوجھل۔ اس نے سارا ملبہ یمان پر ڈال دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میری وجہ سے ہوا یہ سب، اب دوبارہ نہیں ہونے دوں گا۔ یمان نے بھی اس بات کو قبول کیا اور اس کی پٹی کھولنے لگا۔ جان نکال دی تھی آپ نے میری، میں ابھی بھی آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ آپ کو نہ پا کر میں کس اذیت سے دوچار ہوئی تھی۔ آپ نہ آتے تو میرا دل رک جاتا، کیونکہ اب یہ آپ کو دیکھ کر ہی تو دھڑکتا ہے۔ اس نے نہ کہہ کر بھی اپنا حال کہہ دیا تھا، جبکہ اس کی آخری بات پر یمان کے لب اس عرصے میں پہلی بار مسکرائے۔ میں یوں تو اپنی حفاظت کروں نہ کروں، مگر تمہاری خاطر خود کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تم اب پرسکون ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں اور بس تمہارا ہوں۔ اس بات پر دونوں بیک وقت مسکرائے اور تبھی زحل کی بینڈیج مکمل کھل گئی۔ زیادہ بری کنڈیشن میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو بہت ڈانٹ پڑنی تھی تمہیں۔ جب میں نے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم باہر نہیں آؤ گی تو تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تھوڑی کامن سینس استعمال کری تھی کہ میں گن لیے جانور کو بھگانے گیا تھا تو گولی بھی میں نے ہی چلانی ہوگی۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولا، آپ ابھی بھی مجھے ڈانٹ ہی رہے ہیں۔ زحل نروٹھے پن سے بولی، آئی ایم سوری۔ یمان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اسے ڈانٹ رہا ہے۔ اس نے زحل کا روٹھا سا چہرہ دیکھا تو جلدی سے اپنے رویے کی معذرت کی اور دھیرے دھیرے اس کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ درد ہو رہا ہے کیا؟
اسے لب بھینچے دیکھ کر یمان نے پوچھا، آپ سے زیادہ نہیں۔ وہ یمان کی آنکھوں میں اپنے لیے درد دیکھتی بولی، بس تھوڑا سا رہ گیا، برداشت کر لو، میرے بس میں ہو تو میں تمہارے سارے درد سمیٹ لوں۔ احساس بھرے لہجے میں بولا، آپ کے ہونے سے تو آدھا درد ویسے ہی ختم ہو گیا سر۔ وہ یمان کو نظروں میں بھرتی بولی، ایک دن باقی کے درد بھی ختم ہو جائیں گے زحل، اور وہ دن ہوگا جب ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ وہ زحل کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا اور خاص دن ہوگا جب مجھے آپ کے اور آپ کو میرے نام کر دیا جائے گا۔ اس دن زحل مکمل ہو جائے گی سر۔ وہ آنکھوں میں جذبات کا انبار لیے بولی، ایک بار تو میری ہو جاؤ زحل، پھر دیکھنا کیسے میں تمہارے سارے درد اپنے نام لکھوا کر تمہاری ساری محرومیاں بھر دوں گا۔ وہ پختہ لہجے میں بولتا، ساتھ ساتھ اس کو دوا بھی لگا رہا تھا۔ کچھ وہ برداشت کر رہی تھی اور کچھ یمان کی باتوں نے درد کی طرف دھیان جانے ہی نہیں دیا تھا۔ میرے سارے درد تو اسی دن ختم ہو جائیں گے سر جب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ جائے گا۔ زحل کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی، انشاءاللہ زحل۔ یمان دل کی گہرائیوں سے بولا، اب کیا سوچ رہی ہے؟ اسے کھویا کھویا دے کر یمان نے پوچھا، یہی کہ یہ میری زندگی کی طویل ترین رات ہے، ایک ایک پل ایک گھنٹے کے برابر محسوس ہو رہا ہے۔ واقعی یہ رات کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وقت جو پہلے پڑ لگا کر گزر جاتا تھا، آج گویا اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے، وہ اڑ ہی نہیں پا رہا تھا۔ رات کٹنے کے لیے ہوتی ہے، جلدی یا بدیر کٹ تو آخر اس کو جانا ہی ہے۔ بس دعا کرو ہمیں مزید رات یا راتیں یہاں نہ گزارنی پڑے، موسم اچھا ہو جائے، سگنلز آ جائیں تو رابطہ ہو جائے ہمارا، یا محض موسم ہی اچھا ہو جائے تو میں خود یہاں سے نکلنے کا ذریعہ تلاشنے کی کوشش کروں گا، کوئی ٹرانسپورٹ مل جائے یا آس پاس کوئی رہائش وغیرہ، آبادی کوئی۔ یمان جانتا تھا کہ وہ کس صبر کے ساتھ یہاں موجود ہے، اس کا بس چلے تو اڑ کر اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے جو اس کی راہ تکتے ابھی تک جاگتے ہوئے پریشان حال بیٹھے تھے۔ ہو سکتا ہے کل رمضان کا چاند نظر آ جائے۔ بی جان کی بہت خواہش ہے کہ میں آدھے روزے ان کے ساتھ کروں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں رمضان اور عید کا اگلا چاند تمہارے ساتھ دیکھوں۔ یمان کو اچانک خیال آیا کہ رمضان شروع ہونے کو ہے اور وہ یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ گھر میں پتہ نہیں سب کیا کر رہے ہوں گے۔ امی اور آپی رمضان کی تیاری بہت جوش و خروش سے کرتی تھی، مگر اب میری پریشانی میں وہ پہلے کی طرح کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں گی۔ زحل کو رہ رہ کر گھر اور گھر والوں کا خیال آ رہا تھا۔ فکر نہ کرو، ہم انشاءاللہ اس سے قبل یہاں سے نکل جائیں گے، پھر دیکھنا تمہارے لوٹ آنے سے ان کا رمضان گزرے گا، رمضان گزرے ہر رمضان سے کہیں زیادہ خوبصورت گزرے گا۔ یمان اسے مایوس نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ خیر ڈریسنگ ہو گئی تمہارے پاؤں کی، اب تم اپنی ڈریسنگ کا بھی خیال کرو، چینج کر لو، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، یوں بھیگے کپڑوں میں رہو گی تو اور بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ بینڈیج کی گرہ باندھتا بولا، کپڑے؟ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف نظر دوڑائی، مگر میرے پاس تو دوسرے کپڑے ہیں ہی نہیں۔ وہ بے چارگی سے بولی، میرے کپڑوں میں گزارا کر لو، صبح انہیں جھڑنے میں دھو لینا، جب سوکھیں تو پہن لینا۔ یمان نے مشورہ دیا، مگر آپ کے کپڑے تو مجھے پورے ہی نہیں آئیں گے۔ وہ جلدی سے بولی، بڑے ہی ہوں گے، کم از کم چھوٹے تو نہیں ہوں گے نا، اور ویسے بھی مجبوری کا نام شکریہ، یہ تو تم جانتی ہو۔ اب اٹھو اور میں کپڑے دیتا ہوں، وہ پہن لو۔ یمان اسے اٹھنے کا کہتا کپڑے نکالنے لگا۔ اس نے ایک سیاہ ٹی شرٹ نکالی اور جینس کے بجائے ٹراؤزر نکال کر زحل کو دیا۔ امید کرتا ہوں یہ تمہیں زیادہ بڑے نہیں ہوں گے، اسے کپڑے پکڑاتا وہ بولا۔ آپ لوگ یہاں کتنے دنوں کے لیے آئے تھے؟ زحل نے ان کا سارا سامان دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 2 راتوں کے لیے، یمان نے بتایا۔ اتنا زیادہ سامان آپ لوگ ایک ہی بار میں بنا گاڑی کے یہاں تک کیسے لائے؟ وہ سامان سے نظریں ہٹاتے یمان کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ کچھ سامان ہم نے ہاتھوں میں کیری کیا تھا، جیسے بیڈز، فرنیچر اور ٹینٹ، اس کے علاوہ گیس سلنڈر، اس کے علاوہ 2 بیگز تھے جو میں نے اور ریب نے کندھوں پر لائے تھے۔ ایک میں ہم سب نے کھانے پینے کپڑے اور جوتے ہیں، ایک میں ہم سب کے کپڑے جوتے ہیں، دوسرے میں کھانے پینے کا سامان۔ تم دیکھ سکتی ہو کہ ان 60 لیٹر بیگز میں ایزیلی ہم تینوں کا سارا سامان آ گیا۔ اور وہ واقعی اس لیے تو پوچھ رہی تھی کہ اتنا سامان یہاں تک وہ کیسے لائے؟ صرف 2 راتوں کے لیے اتنا سامان؟ وہ اس کے سوال و جواب شروع ہو چکے تھے۔ کچھ زائد سامان تو اس لیے رکھا کہ ضرورت پڑ سکتی ہے، مگر کچھ اس لیے کہ معاذ اور عریب کا ممکن تھا کہ 1-2 راتیں مزید کیمپنگ کا ارادہ بن جاتا۔ یمان نے اتنے سامان کی وجہ بتائی۔ اب تم سوال جواب کرنا بند کرو اور کپڑے چینج کر لو۔ یمان نے اس کے سوالوں کے سلسلے کو یہیں روکنا چاہا۔ کیسے چینج کر لوں؟ اسے سامنے کھڑا دے کر بولی تو یمان بے ساختہ مسکرایا۔ جیسے کرتے ہیں ویسے ہی، اس نے زحل کو تنگ کرنا چاہا۔ میرا مطلب تھا کہ آپ، وہ بول نہ پائی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ذرا کھل کر بولو نا۔ وہ شریر نگاہیں لیے اس کے اور بھی قریب آیا تو وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ کر بھی لو نا چینج۔ یمان اس کی حالت کا مزہ لیتا بولا۔ وہ آپ کے سامنے کیسے؟ وہ منمنائی۔ کیوں؟ مجھ سے شرم آتی ہے کیا؟ وہ قریب آتا زحل کی ٹھوڑی چھوتا بولا تو زحل نے تھوک نکلا۔ کچھ نہیں کہوں گا میں، لو آنکھیں بند کر لیتا ہوں، اب کر لو۔ یمان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ سر؟ زحل کی صورت رونے والی ہوئی۔ اچھا اب رونے مت لگ جانا یار، مذاق کر رہا ہوں، تم بھی فوراً گھبرا جاتی ہو۔ بس یوں ہی تنگ کر رہا تھا اپنی زحل کو۔ وہ زحل کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا بولا، ایسے بھی بھلا کوئی تنگ کرتا ہے؟ وہ برے ہیں، اب ذرا شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ یمان کے ہاتھ جھٹکتی اس کے سینے پر مکہ مارتی بولی، آتی تو باقی نہیں، مگر تمہاری خاطر کرنا پڑ رہی ہے۔ ایک بار میری بن کر ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں آ جاؤ، پھر دیکھنا شرم کی چھٹی کر کے تمہیں دیوانہ نہ بنا دیا تو میرا نام بھی یمان نہیں۔ اپنے سینے پر پڑتے مکے پر مسکراتا وہ معنی کسی سے بولا تو زحل شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں سر؟ اس کی حالت جو غیر ہو جاتی تھی۔
میں کرتا نہیں ہوں، بس میرے منہ سے نکل آتی ہیں، ایسی باتوں پر اب میرا اختیار نہیں ہے، وہ لاچارکی سے بولی۔ آپ کا اختیار ہے مگر آپ دانستہ ایسی باتیں کرتی ہیں۔ اس نے یمان کی بات پر یقین نہ کیا کہ اس کے منہ سے نکل آتی ہیں۔ ہاں میں چاہوں تو اختیار باندھ سکتا ہوں، مگر تمہارے سامنے ایسی باتوں میں بے اختیار ہونا بھی اچھا لگتا ہے۔ کیا تمہیں میری یہ باتیں پریشان کرتی ہیں؟ آخر میں اس نے ذرا متانت سے پوچھا۔ پریشان نہیں کرتی، مگر سے آگے بات پوری کرنے کے وہ کوئی آسان سے الفاظ نہ چن پائی یا شرم آڑے آ رہی تھی۔ مگر کیا؟ یمان نے بڑی رغبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بول نہ پائی تو بات کو یہیں ترک کرنا چاہا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یمان حیدر شاہ کی یہ باتیں زحل فاطمہ کے احساسات کو چھیڑتے ہوئے اس کے دل کی حالت کو غیر کر ڈالتی ہیں؟ وہ زمانی نظروں سے اسے دیکھتا بولا تو زحل یمان کے صحیح اندازے پر نظریں چرا گئی۔ یہ نظریں چرانے کا مطلب یقیناً ہاں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یمان اس کی ذرا ذرا سی حرکت نوٹ کرتا تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ آپ باہر جائیں گے یا نہیں؟ وہ بات بدل گئی۔ نہ چاہوں تو کیا کرو گی؟ کیا یہیں کھڑے کھڑے چینج کر لو گی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا بڑی فرصت سے بولا۔ آپ کتنے بے شرم ہیں سر، وہ استعجاب سے بھرا لہجہ لیے بولی۔ ابھی تو تم نے میری بے شرمی کا صرف 1% دیکھا، باقی کا 99% خاص وقت کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی بولڈ ہوا جبکہ زحل کا بحیرت سے منہ ہی کھل گیا۔ وہ اتنی بے شرمی کی باتیں کتنے آرام سے اس سے کہہ جاتا تھا۔ حیران ہونے کی عادت چھوڑ دو، کیونکہ آنے والے وقت میں تم سے بدلے میں کچھ خاص تاثرات چاہتا ہوں۔ لہجہ زمانی لیے ہوئے تھا اور وہ ساری مطلب زحل خوب سمجھتی تھی۔ آپ مجھے انسیکیور کر رہے ہیں سر، مجھ سے ایسی باتیں مت کریں پلیز۔ وہ غیر آرام دہ ہوتی بولی کیونکہ وہ اس وقت جن حالات میں پھنسی ہوئی تھی، ایسے میں یمان کی طرف سے ایسی باتیں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یمان پر قائم اس کا اعتماد لڑ کھڑائے۔ مجھ سے کیسی انسیکیورٹی زحل؟ میں تو تم سے محض بات کر رہا ہوں، کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یمان اس کی گھبراہٹ ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا زحل کہ دوبارہ ہمیں اتنا طویل وقت ایک ساتھ ملے یا نہ ملے، اس لیے جو بات لبوں پر آتی ہے تم سے کر ڈالتا ہوں۔ کچھ برا لگا ہوں تو I'm sorry۔ یمان نے معذرت کی۔ آپ مجھ سے جو چاہیں باتیں کر سکتے ہیں سر، مگر تب جب آپ مجھ پر سارے حق رکھتے ہیں۔ ابھی تو میں چاہ کر بھی خود کو انسیکیور ہونے سے روک نہیں پاؤں گی، اور آپ معافی مت مانگے، بس اتنی گہری باتیں مت کریں۔ مجھے شرم بھی آتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی غیر آرام دہ ہو جاتی ہوں۔ زحل نے بس چھوٹی سی ریکویسٹ کی تھی کہ زیادہ گہری باتوں سے گریز کریں۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری شرم و حیا دیکھنے کی خاطر ہی تو ایسی باتیں کرتا ہوں؟ یمان نے گویا انکشاف کیا تو وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا شرمانا اور شرما کر نظریں جھکا لینا، یہ ادا مجھے بہت بھاتی ہے، اور تمہاری اس ادا کو ہی تو بار بار دیکھنے کی خاطر میرے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل آتی ہے۔ سچ لبوں پر آیا تھا۔ اس کے لیے آپ کو اتنی گہری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زحل بولی۔ یعنی کم گہری باتوں سے بھی کام چل سکتا ہے؟ یمان نے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی، جبکہ اس کے ہاں پر یمان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا تھا۔ تم کتنی سویٹ ہو زحل، وہ زحل کے گال کھینچتا بولا۔ اور بھیگی ہوئی بھی ہوں، مگر آپ کو ذرا خیال نہیں کب سے باتیں کیے جا رہی ہیں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تو کیا میری پرنسس چاہتی ہے کہ میں باتوں کے بجائے کچھ اور کروں؟ یمان کی اس بات پر زحل کے پورے وجود میں گویا بلاسٹ سے ہوئے اس کے کانوں کی لوئیں اور گال سخت ٹماٹر ہوئے۔ ریلیکس، I'm just kidding۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ جلدی سے بولا۔ میرا مطلب تھا کہ آپ کو خیال ہی نہیں کہ مجھے ان بھیگے کپڑوں میں سردی لگ رہی ہے۔ آپ باہر کیوں نہیں جاتے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ I'm sorry، میری باتیں طویل ہو گئی، مگر ایسا نہیں ہے کہ مجھے خیال نہیں۔ مجھے تم سے زیادہ تمہارا خیال ہے۔ ویسے ایک خیال اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ تم چاہو تو میں اپنی قربت سے تمہیں گرمی، میرا مطلب ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں گا تو تمہارا سردی کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا نا؟ یمان جو بے حد گہری بات کرنے والا تھا خود ہی خیال آیا تو جلدی سے بات بدل گیا، جبکہ زحل اس کے ادھورے جملے کو اس کے لفظوں کی توڑ پھوڑ کے سبب سمجھ نہ پائی۔ سمجھ آتی تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کپڑے ہی چینج کرنے ہیں، آپ باتوں میں الجھا کر میرا دھیان سردی کی طرف سے ہٹا نہیں سکتے، وہ بولی۔ ہاں یہ بھی ہے، محترمہ کو تو سردی بہت لگتی ہے۔ خیر بہت تنگ کر لیا تمہیں، اب میں باہر جاتا ہوں، تم دروازہ بند کرو، لائٹ آف کر لو اور چینج کر لو۔ یمان اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا باہر چلا گیا، جبکہ زحل نے وہی کیا جو اسے کہا گیا۔ سر آ جائیں۔ زحل نے کپڑے بدلنے کے بعد دروازہ کھولا اور آواز دے کر مطلع کیا کہ وہ کپڑے بدل چکی ہے۔ لائٹ بھی آن کر دی، بھیگے کپڑے کرسی کی پشت پر ڈال دیے۔ یمان اس کی پکار پر اندر آیا تو سامنے کھڑی زحل کو اپنے کپڑوں میں ملبوس دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ یمان کے سیاہ آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ میں اس کے گورے بازو قصب ٹھا رہے تھے۔ شرٹ قدرے کھلی تھی مگر اسے بہت سوٹ کر رہی تھی۔ گلے میں اس نے وہی گلوپوش ڈال رکھا تھا جس نے سینہ ڈھانپ رکھا تھا۔ ٹراؤزر تھوڑا بڑا تھا مگر زحل نے اسے نیچے سے فولڈ کیا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے کپڑوں میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بس اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہی جائے۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ زحل نے اسے مسلسل اپنی طرف تکتا پا کر پوچھا تب وہ ہوش میں آیا۔ میں چاہتا ہوں تو میری آنکھوں میں دیکھو اور خود اندازہ کرو کہ مجھے تم کیسی لگ رہی ہو۔ یمان اس کے قریب آتا بولا تو زحل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جگنوؤں کی سی چمک تھی اور اس کے علاوہ ایسی چمک تھی کہ زحل بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میرے کپڑوں میں بالکل چھوٹی سی گڑیا لگ رہی ہو۔ یمان اس کی ناک دباتا بولا تو وہ مسکرا دی۔ یہاں آئینہ نہیں ہے، میں خود کو دیکھ نہیں سکتی، مگر دیکھے بنا بھی جانتی ہوں کہ چھوٹی سی گڑیا نہیں بلکہ ملنگ ٹائپ کچھ لگ رہی ہوں۔ وہ یمان کے کپڑوں میں خود کو گویا جھولتا محسوس کر رہی تھی۔ آئینہ دیکھنا ہے تو میری آنکھوں میں دیکھ لو، اپنا ہر روپ تمہیں صاف صاف نظر آئے گا۔ ان آنکھوں سے زیادہ اتنا واضح وجود تمہیں آئینے میں بھی نظر نہیں آئے گا۔
یمان گھمبیر لہجے میں بولا تو زحل نے پلکوں کی بھار اٹھاتے ہوئے نظروں کو یمان کی آنکھوں سے جوڑ دیا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو یمان کی چمک بھری آنکھوں میں اسے اپنا وجود بھی چمکتا ہوا نظر آیا تھا۔ اسے اپنا آپ واقعی کسی حسین پری جیسا معلوم ہوا۔ ٹھیک کہا تھا اس نے کہ اتنا واضح وجود اسے کسی آئینے میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ ان آنکھوں میں محبت کے 100 رنگ کندہ ہیں اور ان رنگوں کے بیچ تمہارا سراپا ٹھہرا ہے۔ سو اب بتاؤ کیسا لگا تمہیں اپنا آپ ان آنکھوں میں؟ یمان نے اسے بنا پلکے جھپکے خود کو ان آنکھوں میں تکتا پا کر پوچھا۔ بہت خوبصورت، بے ساختہ زحل کے لبوں سے پھسلا۔ تم اس دنیا کا سب سے خوبصورت رنگ ہو جو میری آنکھوں کے سبھی رنگوں کو مات دے چکا ہے، اور اس دنیا کا سب سے خوبصورت سراپا جو میری آنکھوں میں بستا ہے۔ یمان کا گھمبیر لہجہ اس کے سماعتوں میں رس کھول رہا تھا، دل آویزی پیدا کر رہا تھا۔ اب اگر اجازت ہو تو کیا میں بھی ان آنکھوں میں اپنا آپ دیکھ لوں؟ یمان نے پرتبسم لہجے میں کہتے ہوئے اجازت چاہی تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کی شوخ نظروں پر وہ شرما جو گئی تھی۔ دیٹس ناٹ فیئر، خود کو تو جی بھر کر دیکھ لیا میری آنکھوں میں، اب میری باری میں خود نظریں جھکا لیں۔ یمان نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ دیکھ تو آپ بھی جھکیں اور کتنا دیکھیں گے؟ زحل نیچی نظروں کے ساتھ بولی تو یمان کے لب مسکرائے۔ جتنا بھی دیکھ لوں دل ہی نہیں بھرتا، سارا مسئلہ ہی تو دل کا ہے جناب، وہ دل تھامے بولا۔ اینی ویز اب اگر تم آرام دہ ہو تو لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا، جاگتی رہی تو طبیعت مزید بگاڑ لوگی، کیونکہ وہ جتنی بھی باتیں کرتے دل نہیں بھر سکتا تھا، مگر پھر بھی یمان چاہتا تھا کہ زحل تھوڑی دیر کی ہی صحیح مگر نیند لے لے۔ نیند نہیں آئے گی، وہ بیچارگی سے بولی۔ دیکھو زحل، تکلیف اور پریشانی نہ جاگنے سے ختم ہوگی نہ سونے سے، مگر سونے سے اس کی مدت میں کمی ضرور آ جاتی ہے۔ رات جاگتی آنکھوں سے کاٹنے سے بہتر ہے کہ سو کے کاٹ لی جائے۔ جانتا ہوں ان حالات میں تمہیں نیند نہیں آئے گی، مگر کوشش کرو گی تو ممکن ہے آ بھی جائے۔ یمان نے اسے سمجھایا۔ میں کوشش کرتی ہوں، وہ فرمانبرداری سے بولی۔ سر ٹائم کیا ہوا ہے؟ مگر پھر بستر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ 4 بجنے کو ہے، یمان نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بتایا۔ کچھ دیر بعد اذان ہو جائے گی، نماز کا وقت ہو جائے گا، میں پڑھ کر سونے کی کوشش کروں گی، وہ بولی۔ اچھی بات ہے، یمان مسکرایا۔ اب سوچ کیا رہی ہو، لیٹ تو جاؤ نا، یمان نے اسے ابھی بھی بیٹھا دیکھا تو بولا۔ سوچ رہی ہوں کہ انسان مصیبت میں ہی کیوں اپنے رب کو شدت سے یاد کرتا ہے۔ میں نے کبھی نماز کا اتنا خیال نہیں کیا، میں نماز کی اتنی پابند نہیں ہوں، اکثر چھوٹ جاتی ہے، جبکہ آپ ہی اور امی 100 کاموں میں الجھے ہونے کے باوجود بھی نماز کی پابندی کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ مجھے بھی ہر بار کہیں گی کہ زحل اٹھو نماز پڑھ لو، زحل یہ سب کام چھوڑو نماز پڑھ لو، زحل فضول وقت برباد مت کرو نماز پڑھ لو، اور میں ہمیشہ ان کی پکار پر سب چھوڑ کر اٹھتی، مگر آج سوچ رہی ہوں کہ کبھی اپنے رب کی پکار پر کیوں نہیں اٹھی، جبکہ وہ تو دن میں 5 بار اپنے بندے کو پکارتا ہے، اس کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، مگر مجھ جیسے گمراہ اور لاپرواہ بندے اس کی پکار کو کبھی سنجیدہ ہی نہیں لیتے۔ پر اب سوچ آ رہی کہ جس فلاح اور کامیابی کی طرف وہ بلاتا ہے اس کے سامنے جھکنے میں ہی تو ہے۔ اپنی کوتاہی کی نظر ہوئی ان نمازوں پر آج کس قدر افسوس ہوتا ہے، شاید میں آپ کو لفظوں میں بیان نہ کر پاؤں۔ زحل کی آنکھوں سے 2 ننھے افسوس اور پچھتاوے میں لپٹے آنسو نکلے تھے۔ ہوتا ہے زحل، ایسا اکثر ہوتا ہے، مگر کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا یہ افسوس تمہارے رب کو اس وقت کتنا پسند آ رہا ہوگا؟ رب کے آگے نہ جھکنے کا افسوس اور پچھتاوا جس کو ہو وہ انسان بھی بہت خوش قسمت ہوتا ہے، کیونکہ ایسے افسوس ہر کسی کو نہیں ہوا کرتے۔ ہم اگر اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، ہم اگر چل کر جاتے ہیں تو وہ دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ ہمیں خود سے قریب کرنا چاہتا ہے، یہ ہم ہی ہیں جو اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ بھولے ہوئے کو روز یاد دلاتا ہے کہ میں بھی ہوں، اے میرے بندے میری طرف آ، جو چاہیے مجھ سے مانگ، جو بات پریشان کرتی ہے مجھ سے کہہ دے، جو دکھ ہے تجھے مجھ سے بانٹ، مگر ہم پھر بھی اسے یاد نہیں کرتے، سن کر بھی اس کی پکار کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر یہ ہماری غلطی ہوئی نا، ہم ہی خطا بار ہوئے۔ مگر ایک وقت ضرور آتا ہے جب ہم اپنے رب کو شدت سے پکارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، عذاب میں ہیں، یہ ہمارا برا وقت ہے، مگر نہیں۔ زحل، جس وقت میں ہم اپنے رب کو رو کر گڑ گڑا کر شدت سے پکارتے ہیں وہ وقت تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس سے خاص اور قیمتی وقت کوئی نہیں۔ یمان بہت اچھے سے زحل کو سمجھا رہا تھا اور زحل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی اسے سمجھاتا رہے اور وہ ایسے ہی اسے سنتی رہے۔ سر آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ زحل نے اب کے اس سے پوچھا تھا۔ 7 سال کا تھا جب سے بی جان نے مجھے خود نماز پڑھنا سکھائی، صحن میں لے کر بیٹھ جاتی اور پھر قرآن پڑھا دیتی اور میں ان کے پیچھے پیچھے دہراتا تھا۔ میرے ابا سائیں مسجد کے امام تھے، ان کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ بی جان جو مجھے پڑھاتی وہ کچھ دنوں کے وقفے سے مجھ سے سب سنتے اور جو کوئی غلطی ہوتی وہ نکالتے۔ میرے باقی دونوں بھائیوں کو بھی ایسی دین کی تعلیم دی گئی۔ پھر جب 10 سال کا ہوا تو شوق سے روزے رکھتا تھا، کچھ فرض بھی تھے مجھ پر، سو فرائض کو کچھ فرائض سمجھ کر بھی ادا کیا، اور کچھ شروع سے عادت بھی ڈال لی ہوئی تھی کہ ہم نماز کو سب کاموں سے پہلے رکھتے تھے۔ میرے دونوں بھائی حافظ قرآن ہیں، ابا سائیں مجھے بھی حفظ کرانا چاہتے تھے، مگر 11 سال کا تھا جب مسجد میں ہی دوران نماز ان کی حرکت قلب رک گئی تھی۔ کچھ سالوں تک تو ابا کے جانے کا غم ہی وجود سے چمٹا رہا۔ یمان جو کب سے بول رہا تھا یہاں آ کر ٹھہرا۔ سر، زحل نے اس کے والد کی موت پر اظہار افسوس کرنے کو اس کے شانے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا تو یمان اس کی آنکھوں سے چھلکتے افسوس سے اور اس تسلی بھرے لمس پر مسکرایا۔ بی جان ہمارے ساتھ ساتھ خود کو بھی بڑی مشکل سے سنبھال رہی تھی، کیونکہ تب میرے باقی دونوں بھائی کم عمر ہی تھے۔
بی جان نے ان کا حفظ خود مکمل کروایا اور ان پر توجہ دینے کے سبب مجھے شروع نہ کروا سکے، مگر انہیں مکمل کروانے کے بعد بی جان نے ترتیب کی بجائے مجھے پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کروانا شروع کی، کیونکہ اس وقت مجھ پر دوسری پڑھائی کا بھی بہت بوجھ تھا۔ میرے دوسرے بھائی گاؤں کے اسکول میں پڑھے، مگر میں شہر جایا کرتا تھا، اور شہر کے اسکولز کی تعلیم گاؤں کے اداروں کی تعلیم سے کافی مشکل ہوتی تھی۔ کچھ بی جان کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، کیونکہ میرے بڑے دونوں بھائیوں نے میٹرک کر کے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا، مگر میں میٹرک کے بعد پڑھائی کے سلسلے میں انگلینڈ چلا گیا۔ 6 سال وہاں بتانے کے بعد آسٹریلیا چلا گیا، 2.5 سال وہاں رہا، اپنی MBA کی ڈگری مکمل کی اور پھر یہاں آیا۔ یہاں آ کر ادیب کے ساتھ بزنس سیٹ کیا اور CFA کا کورس کیا۔ اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں وہ دور بہت پیچھے رہ گیا۔ جب بی جان مجھے قرآن پڑھایا کرتی تھی، میں ان کے پیچھے دہراتا تھا، انہیں زبانی سناتا تھا۔ تمہاری طرح مجھے بھی افسوس ہے کہ میں دنیا کی پڑھائی کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر دین کی تعلیم کو سیکنڈری رکھا۔ ایسا نہیں کہ میں نے نماز چھوڑ دی یا قرآن، پابندی دونوں کی اور آج بھی کرتا ہوں، مگر جو ان دونوں کا اصل حق تھا وہ ادا نہیں کر پایا۔ مگر اب ارادہ باندھا ہوا ہے کہ اس رمضان میں پھر سے وہی پرانا ایمان بن کر بی جان سے قرآن پڑھا کروں گا، انہیں یاد کر کے زبانی سنایا کروں گا۔ سب کام ساتھ لے کر چلوں گا تو ایک ہی کام کو زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا، مگر پھر بھی عزم کیا کہ اگلے رمضان میں انشاءاللہ اپنا حفظ مکمل کر لوں گا۔ یمان ایک عزم سے بولا، انشاءاللہ۔ زحل کو ارادہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کی بی جان کی خواہش تو پوری کر دی، مگر حافظ قرآن بننے کے ابا سائیں کی خواہش بھی اب پوری کرنی ہے، اپنا افسوس بھی ختم کرنا ہے اور جو حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے۔ وہ بولا، سر اپنی فیملی کے بارے میں مزید بھی کچھ بتائیے نا۔ زحل کو اشتیاق ہوا، ضرور بتاؤں گا، مگر صبح ابھی تم لیٹ جاؤ، آج بہت باتیں کر لی ہم نے، اب باقی کی باتیں صبح۔ یمان نے خود اسے شانوں سے پکڑ کر لٹایا تاکہ وہ مزید باتیں نہ شروع کرے، اور پھر اسے بستر اٹھاتا اپنے بستر پر آ لیٹا۔ اس کی رات تو جاگ کر ہی کٹنی تھی، مگر وہ چاہتا تھا کہ کم از کم زحل تو کچھ دیر سو جائے۔ سر آپ کے دوست کو میسج ابھی تک نہیں پہنچا کیا؟ آنکھیں بند کرنے سے قبل زحل نے پوچھا تھا۔ پہنچا ہوتا تو اس وقت ہم پریشان حال نہ ہوتے، نہ موسم بہتر ہو رہا ہے نہ سگنلز آنے کا نام لے رہے ہیں۔ تم سونے سے قبل دعا کر کے سونا، جب تم اٹھو تو تمہیں جانے کی خوشخبری ملے۔ یمان موبائل دیکھتا بولا، جہاں ابھی تک میسج وہیں اٹکا ہوا تھا۔ جی۔ زحل اس کے جواب سے مایوس ہوتی واقعی شدت سے دعا کرنے لگی اور آنکھیں موند گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نماز کا وقت ہو جانا تھا، سو اگر نیند آتی بھی تو وہ سو نہیں سکتی تھی۔ یا اللہ مجھے میری امی اور آپی کے پاس پہنچا دے، مجھے بابا کی بھی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ان کے پاس بھی جانا ہے، پلیز میری مدد فرما دے۔ یا اللہ پلیز کوئی راہ نکال دے، زحل نے شدت سے دعا کی تھی۔ طلوع آفتاب کا وقت تھا، مگر آفتاب آج گویا غائب تھا۔ بادلوں سے ڈھکے آسمان میں سورج نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا تھا، اور لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھے طالب ابھی تک پریشان حال تھے۔ جوان بیٹی آنکھوں سے دور تھی، نہ جانے کہاں تھی، کس حال میں تھی، یہ سوچ سوچ کر اس باپ کو کہیں چین نہیں مل رہا تھا۔ بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے، اور بہت مان ہے مجھے آپ پر کہ آپ کبھی جانتے بوجھتے ہوئے مجھے تکلیف میں نہیں ڈالیں گے۔ زحل کے الفاظ ان کے سماعتوں سے ٹکرائے تو انہوں نے اپنے اطراف میں دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اسی صوفے پر ان کے برابر بیٹھ کر پہلی بار اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے، اور اب اپنے برابر کی وہ خالی جگہ طالب کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بس اظہار نہیں کرتے، مگر کوئی بات نہیں۔ وہ لاڈ سے باپ کے بازو اور اپنے ساتھ لگاتی ہوئی بولی، جبکہ طالب نے بے ساختہ اپنے بازو کو چھوا۔ تم کہاں چلی گئی ہو بابا کی گڑیا؟ کہاں ہو تم اس وقت؟ لوٹ آؤ بچے، تمہارا باپ بہت پریشان ہے، بہت پریشان۔ ہاں، وہ اظہار نہیں کرتے تھے، اور آج وہ صرف اپنے آپ کے سامنے یہ الفاظ ادا کر رہے تھے۔ 4 لوگوں کے بیچ وہ اسے یوں تڑپ کر شاید پکارتے بھی نہ۔ وہ اٹھے اور کمرے میں چلے آئے، جہاں عالیہ فجر کے وقت سے مصلی پر بیٹھی رب کے حضور دعا کر رہی تھی۔ عالیہ، وہ گھٹنوں کے بل عالیہ کے پاس بیٹھے اور روتی ہوئی عالیہ کو پکارا، طالب میری بچی ابھی تک نہیں ملی۔ وہ عالیہ کی گویاں سانس سے اٹکی ہوئی تھی۔ مل جائے گی، ہماری زحل ضرور ملے گی، انہوں نے عالیہ کو یقین بھرے لفظوں میں تسلی دینا چاہی۔ میرا دل یہ سوچ سوچ کر پھٹ رہا ہے کہ کہیں میری بچی کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ طالب میں تو جیتے جی مر جاؤں گی، عالیہ سسکیوں کے دوران بولی۔ کچھ نہیں ہوگا ہماری زحل کو، اور نہ ہی میں تمہیں کچھ ہونے دوں گا۔ خود کو سنبھالو عالیہ، رحم کرو اپنے حال پر۔ ان سے عالیہ کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ آپ نے کبھی رحم کیا مجھ پر یا میری بچیوں پر جو میں کروں؟ آپ نے اگر ہمیں وہ مان اور وہ محبت اور عزت دی ہوتی تو آج شاید میری بچی دوسروں کے سہارے گھر سے نہ نکلتی، آپ خود اس کی حفاظت کا خیال کرتے۔ عالیہ یا تو حواس میں نہیں تھی یا شاید آج ہی حواسوں میں لوٹی تھی، جبکہ طالب کو عالیہ کے ایسے الفاظ چپ لگا گئے تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ وہ مل جائے گی، تمہاری دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی عالیہ۔ اور پھر ہمت کرتے بولے، بچوں کی وجہ سے ہی صحیح، پر طالب اب عالیہ سے نرمی سے بات تو کرتے تھے کم از کم۔ میری دعاؤں میں اثر ہوتا تو آج آپ میرے ہوتے طالب، مگر آپ تو شادی کے 25 سال گزر جانے کے باوجود بھی میرے نہ بن سکے۔ یہ جملہ غیر ارادی تھا، غیر متوقع تھا۔ نہ عالیہ یہ بولنا چاہتی تھی، نہ طالب کو ان الفاظ کی توقع تھی۔ عالیہ نے تو یہ بات کر کے گویا طالب کے سب الفاظ ہی ختم کر ڈالے تھے۔ وہ جو یہاں اپنی شریک حیات کو حوصلہ دینے آئے تھے، خود دل پر بھاری بوجھ لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔